الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بحیثیت مسلمان ہماری پرانی اور پختہ روایت ہے کہ ہم اپنے پروگرام کی شروعات اللہ کی سکھائی ہوئی اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں جو محبت میں اضافے کا باعث اور برکت سے پر ہے۔ میں آپ کی ہوسٹ صالحہ بیگم IERO کی جانب سے آپ تمام خواتین کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، تیری رحمتوں نعمتوں پر ہمیشہ ناز کرتی ہوں۔ اے اللہ، تیری رحمتوں نعمتوں پر ہمیشہ ناز کرتی ہوں۔ تیرے ہی کام سے، تیرے ہی نام سے ہر کام کا آغاز کرتی ہوں۔ ابتدائی سخن اس خدائے بزرگ برتر کے نام سے جو خالق کون و مکان ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو خالق جن و انس ہے، جو قہار ستار جبار ہے، جو رب سراج منیر ہے، جو ہمارے شہر رخ سے زیادہ ہم سے قریب ہے، جو الوہاب الستار ذات ہے۔ اے اللہ، آپ کا لاکھ لاکھ شکریہ کہ آپ نے ہم کو اس بہترین اور بابرکت محفل کے حصے داری کا شرف نصیب کیا۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کے ابتدا کی جانب بڑھتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس ذات کے بابرکت کلام سے جس کی ذات سب سے عظیم ہے، جس کا کلام سراپا برکت اور پرعظمت والی کتاب ہے، جو ہماری ہدایت اور بیداری کے لیے آئی ہے۔ تو آئیے ایک شعر کے ذریعے سے بہن کو مدعو کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے بیچ موجود ہیں بہن حمیرہ بانو، جو کہ حافظہ عالمہ ہونے کے ساتھ ساتھ تقویٰ اسلامک اسکول کی حفظ القرآن کی استاذہ ہیں ماشاءاللہ۔ ایک شعر کے ذریعے مدعو کر رہے ہیں، سناؤ نغمہ قرآن کا کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کا کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ سسٹر حمیرہ بانو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، واللہ بما تعملون بصیر، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ خیرہ سسٹر. ماشاء اللہ انداز بہت خوبصورت، پرکشش اور دلوں کو سکون دینے والا تھا. ماشاء اللہ. ابھی آپ نے جو قرأت سماعت فرمائی وہ تھی سورہ تغابن، سورہ نمبر 64 آیات 1 to 4، جس کا اردو ترجمہ ہے: اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز زمین میں ہے. اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اسی نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی ہے، اور اسی کی طرف آخر کار پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اسے ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. بے شک ہماری تنظیم IERO اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن، جس کا مقصد دین کی تعلیمات کو عام کرنا تاکہ مسلمان ایک ذمہ دار مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بھی بنیں، اور اصول مقصد کے لیے کوشش جاری و ساری ہے، جس کی جھلکیاں ہمیں منتھلی اور ویکلی پروگرامز کے ذریعے دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں، جس کی ایک جھلک آج کا پروگرام بھی ہے. تو آئیے بنا کسی تاخیر و توقف کے بڑھتے ہیں اسپیکرز کے جانب. آج ہمارے بیچ موجود ہیں IERO کے جانب سے 2 اسپیکرز، بہن بشرا ہاشمی اور سسٹر طیبہ رفت. بہن بشرا کی اسکولنگ سینٹ میریز کی ہے. آپ بائیو ٹیکنالوجی میں گریجویٹ اور کیمسٹری میں پوسٹ گریجویٹ ہیں ماشاء اللہ، اور کرنٹلی آپ BEd بھی کر رہی ہیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے. IERO کے اسٹیج سے بہن پہلی بار ہم سے مخاطب ہوں گی انشاءاللہ. تو آئیے بغیر تاخیر کے انوائٹ کرتے ہیں مائک پر بہن کو کہ وہ آئیں اور لیکچر کی شروعات کریں. سسٹر بشرا ہاشمی. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جو ہمیں وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو ہم نے اس سے مانگا بھی نہیں. وہ ہمیں بنا رکاوٹ، بنا کسی بدلے کے عطا کرتا ہے. ذرا سوچئے، آپ نے کسی سے کچھ بھی نہیں مانگا لیکن پھر بھی آپ کو ایک تحفہ ملا، اور تحفہ دیکھ کے آپ کی آنکھیں کھل گئی، دل میں شکریہ کا جذبہ آیا، لیکن دینے والے نے آپ سے کوئی وجہ، کوئی شرط، کچھ بھی نہیں مانگا، صرف اور صرف دینا چاہا. یہ ہمارے رب کا طریقہ ہے. آج ہم اس کے اس عظیم اور پیارے نام پر غور کریں گے جس کے روٹ لیٹرز ہے واو ہا با. الوہاب. الوہاب یعنی دینے والا، عطا کرنے والا، مسلسل عطا کرنے والا، بے پناہ اپنی نوازشیں کرنے والا، لگاتار دینے والا. واہب دینے والے کو کہتے ہیں، اور الوہاب اس کا شدت والا فارم ہے کہ مطلب وہ ایک بار نہیں، بار بار لگاتار ہر وقت اپنی نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے. جب سے دنیا بنی ہے اللہ صرف دے رہے ہیں، اور دینے سے ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی. ہم ایک ذرے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. ایک ماں کے بارے میں سوچیے جو اپنے بچے کو بنا کسی وجہ، بنا کسی شرط کے محبت دیتی ہے، اور بچے نے مانگا ہو یا نہ مانگا ہو ماں اسے پیار دیتی ہے، اسے کھانا کھلاتی ہے، اس کے لیے بے سوچ سوچتی ہے. لیکن ماں کی محبت میں تھکان آ سکتی ہے،
ریسورسز کم پڑ سکتے ہیں, سب کچھ لا کے ماں نہیں دے سکتی, ریسورسز کم پڑ سکتے ہیں. یا جب ہم تحفہ دیتے ہیں تو ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے کہ ارے بہت زیادہ خرید لیا, اتنا نہ بھی خریدتے تو چل جاتا. ہم صرف انہیں تحفہ دیتے ہیں جنہیں ہم پسند کرتے ہیں, جنہیں ہم پسند نہیں کرتے ہم انہیں تحفہ نہیں دیتے. ہم انہیں تحفہ دیتے ہیں جب جن سے ہمارا فائدہ نکلتا ہے. ہم انہیں ہم تحفہ کبھی دل سے دے رہے ہوتے ہیں, کبھی دل سے نہیں دے رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم تحفہ دینے سے منع بھی کر دیتے ہیں یا دوسروں کو منع کر دیتے ہیں, ارے ان کو مت دیجیے, ان سے تو ملنے کی امید نہیں ہے. لیکن ہمارا رب الوہاب ہے, وہ دینے سے کبھی نہیں تھکتا, کبھی نہیں رکتا, کبھی نہیں کہتا بس اب اور نہیں. اللہ دینے میں اتنا بڑا ہے کہ اگر ساری دنیا ایک ساتھ مانگے اور ہر ایک کو اس کی امید سے زیادہ بھی مل جائے تب بھی اس کے خزانے میں ذرے برابر بھی کمی نہیں آئے گی. ان ربی لواسع العطا, بے شک میرا رب دینے میں بہت وسیع ہے. رزق بھی تو ہمیں ملتا ہے اور ہبہ بھی تحفہ ہے. رزق ہماری محنت سے ہمیں ملتا ہے, اگر ہم محنت کر کے کچھ پیسے کما لیتے ہیں تو یہ ہمارا رزق ہے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا, وہ ہمیں ملا. لیکن ہبہ یہ صرف ایک تحفہ ہے جو ہمارے بنا مانگے, ہماری بنا محنت کے ہمیں ملا. جیسے ہر ایک نئی صبح کی روشنی, ہر ایک سانس, ہر ایک منٹ, ہر ایک سیکنڈ, ماں باپ, فیملی, بھائی بہن, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. نبیوں کا آنا, قرآن کا نازل ہونا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی حفاظت کرنا ہمارے لیے تحفہ ہے. سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 3 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند فرما لیا. تو ہمارا کیا, ہم نے اس کے لیے محنت کری کہ ہم اسلام میں پیدا ہوں؟ کیا ہم نے یہ مانگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے؟ کبھی. لیکن ہمارا اسلام کا ہمارے لیے آنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے. اللہ الکثیر الواہب ہے, ایک ایسی ذات جو اپنی نعمتیں, اپنی رحمت لگاتار ہم پر عطا فرماتی ہے. کئی تحفے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہیں جو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فرمائے گئے ہیں. سورہ شورا سورہ 42 آیت نمبر 49-50 للہ ملک السماوات والارض, سارے آسمان اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے. یخلق ما یشاء, وہ جسے چاہتا ہے, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناسا, وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے. ویہب لمن یشاء الذکور, اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. تو لڑکیوں کا ڈسٹریبیوشن, لڑکوں کا ڈسٹریبیوشن اور اولاد کا ڈسٹریبیوشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم تحفہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ الانعام سورہ 6 آیت نمبر 84 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا, اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا اور ان میں سے ہر ایک کو ہدایت دی. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ 7 سورہ 38 آیت نمبر 30 وَوَهَبْنَا لَهُ لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ, اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا. پھر زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ انبیاء سورہ 21 آیت نمبر 90 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ, چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی. وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ, اور انہیں یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا. تو بچے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہیں. قرآن میں ہمیں ایک بہت اچھی دعا ملتی ہے جو ہر ایک انسان کے دل کی دعا ہے. سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 74 ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے پروردگار ہمیں ہمارے بیویوں اور بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. کتنی بار ہم خود کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بچہ اتنا اچھا ہے, اتنا نیک ہے, میری وجہ سے, میری محنت کی وجہ سے. لیکن نہ بھولیں کہ وہ بچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہے اور اس کا نیک ہونا, اس کا آپ کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، سورہ 7 سورہ 38 آیت نمبر 43، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ۔ ایوب علیہ السلام کے جب آزمائش کا وقت تھا تب ان کی فیملی نہیں رہی، بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فیملی عطا کری، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ۔ تو فیملی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ ہمارے مددگار کمپینینز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ مریم سورہ 19 آیت نمبر 53، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور میں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر بھیجا، اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک مددگار بھیجا۔ تو ہمارے کمپینینز، ہمارے مددگار، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے جو بھی ہمارے آس پاس ہیں جن کے ساتھ ہم اچھا فیل کرتے ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، سورہ انعام سورہ شعراء سورہ 26 آیت نمبر 21، فَوَهَبَ لِي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ تو حکمت یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ صاد سورہ 38 آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں، ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس ہے رب کی رحمت کے خزانے؟ کون ہے رب؟ العزیز الوہاب ہے، جو زبردست ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ مشرکین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بلکہ ان کے بھیجنے والے اللہ رب العزت سے غلہ تھا کہ ان کو نبی بنا کر کیوں بھیجا، ہم میں سے نبی کیوں نہیں بھیجا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس ہے رب کی رحمت کے خزانے؟ کیا خزانوں کے مالک یہ ہیں؟ یہ بتائیں گے کہ نبی کسے بنا کر بھیجنا چاہیے اور کس کو نبی نہیں بنا کر بھیجنا چاہیے؟ جس کے پاس ساری رحمت کے خزانے ہیں، جو خزانوں کا مالک ہے، وہی حق رکھتا ہے جو چاہے کر دے، ہمیں اس کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اکثر ہمارا اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہوتا ہے، کئی بار وفات کے ٹائم پہ نکل جاتا ہے کہ یقین نہیں آ رہا، بلیو نہیں ہو رہا، تو یہ ہماری طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا ہی تو ہوا۔ پھر رزق کے معاملے میں بھی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اتنا کیوں، اسے اتنا کیوں نہیں، اتنی محنت کے بعد اتنا کم ملا، اتنی محنت کے بعد اتنی کم محنت کر کے بھی اتنا سب کچھ آ رہا ہے۔ تو رزق کے معاملے میں بھی ہم لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ یا کبھی علم زیادہ ہو جاتا ہے تو ایروگینس آ جاتا ہے، جیسے یہودیوں کو ایروگینس تھا کہ ہم میں سے نبی کیوں نہیں بھیجا، ان میں سے نبی کیسے بھیج دیا۔ تو ہم بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی باتوں پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ بلیو نہیں ہو رہا، یقین نہیں آ رہا۔ ہم ہوتے کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ اللہ کے کسی بھی فیصلے پہ، اللہ کے ڈسٹریبیوشن پہ ہم لوگ اعتراض کرنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ جب ہمیں اتنا سب کچھ ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، ہم اتنے نوازے جا چکے ہیں، ہر ایک چیز ملی ہوئی ہے، تو کیا ہم اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے والے کوئی ہوتے ہیں؟ ہمیں سب کچھ فری میں بنا محنت کے ملا ہوا ہے، تو ہم سوال کرنا ہمارا بنتا نہیں ہے کہ اس کو اتنا کیوں اور ہمیں اتنا کیوں نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ سورہ ابراہیم سورہ 14 آیت نمبر 34، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ نے تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا جو تم نے اس سے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان ناشکرا اور گنہگار ہے۔ اس نام کو ہم اپنی زندگی میں کیسے اتار سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم الوہاب کو پہچانیں۔ اگر ہمیں کوئی تحفہ دے رہا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن جب ہر تحفے کا دینے والا اللہ عز و جل ہے تو اس کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ بس نماز کے بعد الحمدللہ 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 کر کے ہمارا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔
ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک کافر اللہ کے تحفوں کے ساتھ جیتا ہے، لیکن ایک مومن اللہ کے تحفوں کے ساتھ جیتا ہے اور اس سے اللہ کو پہچانتا ہے۔ اللہ نے اتنا کچھ نواز دیا ہے، ہر چھوٹی بڑی بلیسنگز ہمارے پاس ہیں اللہ کی طرف سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ سورہ ابراہیم سورہ 14 آیت نمبر 7، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب شدید ہے، بہت بڑا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے تحفوں کو پہچانیں، ان کو تسلیم کریں، اور پھر اس سے دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے۔ اور اصل شکر تحفوں کا تب ادا ہوگا جب ہم اللہ کے دیے ہوئے تحفوں کا استعمال اس نے جیسے بتایا ہے ویسے کریں۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے دیے ہوئے تحفے بے قدر یا ذلیل کیے جائیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تحفوں کے ساتھ ایسا کیوں؟ سورہ 7 سورہ 38 آیت نمبر 35 میں سلیمان علیہ السلام کی دعا آتی ہے، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسی بادشاہت مانگی جو ان کے علاوہ کسی کے لائق نہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وہ دیا۔ انہیں پرندوں پر کنٹرول دیا، انہیں ہواؤں پر کنٹرول دیا، انہیں جنوں پر اختیار دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ سلیمان علیہ السلام اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کرنا چاہتے تھے، صحیح راستے میں، اللہ کے راستے میں۔ تو اللہ نے ہمیں اتنی ساری تحفے دیے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمیں صحت دی ہے تو ہم صحت کا استعمال کہاں کریں؟ جوانی دی ہے تو ہم اسے اللہ کی راہ میں لگائیں، ہمیں تعلیم دی ہے تو ہم اسے اللہ کی راہ میں لگائیں۔ اگر الوہاب نے ہمیں تھوڑا سا وقت ہمارے دوستوں کے ساتھ، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ گفٹ کیا ہے تھوڑا سا وقت، تو ہم اس کو گناہ کے کام مطلب کہ غیبت کرنے میں یا نفرت انگیز باتیں کرنے میں نہ لگائیں، ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ اور جب ہم لوگ اس انٹینشن سے مانگیں گے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ گفٹ مانگ رہے ہیں اور ہم اس کا صحیح انٹینشن ہمارا صحیح ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تحفہ ہمیں دیں گے۔ اور اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے، وہ تحفے ہمارے لیے امتحان بن جائیں گے اور ہمیں ان کا حساب دینا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، انہوں نے ہمیں اتنا نوازا ہے، ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز، بڑی بڑی چیز ہمیں دی ہے، تو ہم ان کو پہچانیں، ان کو تسلیم کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی فائدے کی امید سے تحفہ دیتا ہے، فائدہ فوراً ملنے والا ہو یا بعد میں، یا پھر تعریف حاصل کرنے کے لیے تحفہ دیتا ہے، جیسے اکثر ہم لوگ تحفہ دے کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا دعوت دے کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ گھر جا کے ایک میسج آئے گا یا فون آئے گا کہ بہت آپ نے اتنی محنت کری ہمارے لیے اور بہت اچھا لگا، کہ ایکنالجمنٹ کا تھوڑا سا کال آئے گا، یا پھر تحفہ دیں تو انتظار ہوتا ہے کہ ایک تھینک یو آئے گا، تھینک یو کا انتظار ہوتا ہے، اور کہ آپ نے اتنا سوچ کے ہمارے لیے ایک گفٹ چنا اور اتنی محنت لگائی آپ نے اس گفٹ کو چننے میں۔ پھر امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یا اگر تحفہ اس لیے دیا جائے کہ لوگوں کی ملامت سے بچ سکے۔ کئی بار اگر آپ کہیں شادی میں جا رہے ہوتے ہیں اور ایسے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے ابھی، لیکن تب بھی آپ کہیں نہ کہیں سے ارینج کر کے کچھ نہ کچھ لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی ملامت سے بچنا چاہتے ہیں کہ خالی ہاتھ آ گئیں۔ اور یا تو امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا لینا دینا، ایسا شخص نہ ہی سخی کہلاتا ہے، یہ تو صرف لینا دینا ہوتا ہے، یہ تو تجارت ہے۔ اور اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے ہماری شادیوں میں اکثر جب ہم لوگ لفافے لے جاتے ہیں تو کوئی ایک لیڈی ہوتی ہیں جن کے پاس رجسٹر ہوتا ہے اور وہ اس میں لکھ رہی ہوتی ہیں کہ کہاں کتنا آیا، یا اگر یہ رجسٹر لے کے نہیں بیٹھی ہوتی تو وہیں پہ کھول کے دیکھ لیتی ہے، یا اگر یہ بھی نہیں ہوتا
تو پھر وہ سارے اکٹھا ہو کے گھر جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک رجسٹر ہوتا ہے، وہاں پہ گنا جاتا ہے کہ کہاں سے کتنا آیا۔ کیوں ایسا کرتے ہیں ہم لوگ؟ تاکہ جہاں سے زیادہ آیا وہاں زیادہ جائے اور جہاں سے کم آیا ہے وہاں کم جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مدثر سورہ 74 آیت نمبر 6، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس نیت سے مت دو کہ تم زیادہ حاصل کر سکو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقی دینے والے بنیں، جب دیں تو اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کریں، انسانوں سے نہیں۔ شکریہ کی بھی امید نہ رکھیں، اگر مل گیا تو ٹھیک ہے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے سیکھیں، انہوں نے جنگ میں اسلامی پرچم کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے اور پہلی دفعہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، دوسرے ضرب میں ان کا تو انہوں نے بائیں ہاتھ میں پرچم اٹھایا، دوسری ضرب میں ان کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا تو انہوں نے اپنے بازوؤں سے پرچم اٹھایا۔ تو ایسی کون سی محبت تھی جو ان کو اپنی جان قربان کرنے پر مجبور کر گئی؟ ایسے رول ماڈلز کے بارے میں ہم پڑھیں اور ان سے کچھ سیکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان کی محبت، الوہاب کے لیے اپنی محبت سے کچھ قربان کرنا سیکھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2308، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے خرچ کر تو میں بھی تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور خرچ کیسے کرنا ہے یہ ہمیں سب سے بیسٹ ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حدیث نمبر 2313 صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مدینہ میں مسلمانوں کو جنگ میں فتح حاصل ہوئی، پھر جنگ حنین میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیے، دوبارہ پھر انہیں 100 اونٹ دیے اور تیسری مرتبہ پھر 100 اونٹ دیے۔ تو صفوان بن امیہ بول پڑے واللہ اللہ کے نبی آپ مجھے اتنا دیتے گئے کہ آپ میرے نزدیک لوگوں میں سب سے نفرت لائق شخص تھے، اور آپ دیتے گئے اور آپ میرے لیے میرے نزدیک لوگوں میں سب سے پیارے شخص بن گئے۔ تو ہم اس نیت سے دیں کہ اس کا اجر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اور ہر تحفہ الوہاب کی طرف سے ہے، ہر تحفہ الوہاب کی طرف سے ہے، چاہے وہ ایک سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر ہمیں چاہیے کہ جب ہم کچھ مانگیں تو الوہاب سے مانگیں۔ سورہ آراف سورہ 7 آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام تو پکارو اسے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر چھوٹی بڑی چیز الوہاب سے مانگیں۔ کیوں مانگیں؟ کیونکہ اللہ کو دینا پسند ہے، اللہ کو دینا بہت پسند ہے۔ کیسے دعا مانگیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، سورہ ابراہیم سورہ 14 آیت نمبر 39۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، علی الکبری و اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک تو بڑا دعائیں سننے والا ہے۔ تو ہر چھوٹی بڑی چیز الوہاب سے مانگے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ قرآن میں اس نام کا ذکر کئی دفعہ ہوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دعائیں مانگتے ہیں اور اختتام ہوتا ہے انک انت الوہاب، اولاد کی دعا مانگتے ہیں اور ہدایت کی دعا مانگتے ہیں۔ بے شک تو ہی بہت بڑا دینے والا ہے۔ اور وہاب نام 3 بار آیا ہے اور اس کے روٹ لیٹرز کئی بار آ چکے ہیں۔ تو ہم ان آیتوں کو ڈھونڈیں، انہیں یاد کریں اور ہر ایک چھوٹی بڑی چیز الوہاب سے مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسے دینا پسند ہے۔ کوئی لمٹ میں نہیں مانگے۔ جیسے کبھی ہم اپنے ماں باپ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ تو نہیں مانگ رہے، کہیں پریشانی نہ ہو جائے، ہوتا ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی دعا سے سیکھیں، انہوں نے ایک ایسی بادشاہت مانگی جو کسی کے لائق نہ ہو۔ تو لمٹ لیس مانگیں، لمٹ لیس کچھ بھی مانگیں، ہاں انٹینشن پازیٹیو وے میں استعمال کرنے کا ہونا چاہیے۔ میں اپنی بات کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ختم کرنا چاہوں گی۔ سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا
اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے. انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت بڑا عطا کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ بہن. واقعی الوہاب ذات ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ہم نے اللہ کی مہربانیاں، احسانات اور تحائف کو دل سے فیل کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات جو ہم نے محسوس کیا کہ جو ہم نے مانگا وہ بھی اللہ نے دیا، جو ہم نے نہیں مانگا وہ بھی اللہ نے ہم کو دیا، اور مسلسل ہم کو دیتا جا رہا ہے. تو کیا اس کی محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم اللہ کی شکر گزاری کریں؟ کیونکہ شکر گزاری سے چیزیں اور بڑھتی ہیں، اور عین اپنی زندگی اللہ کے مطابق گزاریں. اور اگر ہم اللہ کے وہ انعامات چاہتے ہیں کہ ہم کو حاصل ہو جائیں جو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، یعنی جنت الفردوس کا، اللہ کے سلام دیدار کا، تو پوری اپنی زندگی کوشش کرتے رہیں اور تھک کر نہ بیٹھنے، حوصلہ رکھیں. انشاءاللہ وہ انعامات بھی ملیں گے ہم کو انشاءاللہ جو اللہ نے قرآن میں ہم سے وعدہ کیا ہے. بس الوہاب ذات کے حوالے سے اللہ کو پکاریں، اس کی رحمت کو جوش میں لائیں. رکھ حوصلہ، وہ منظر بھی آئے گا. رکھ حوصلہ، وہ منظر بھی آئے گا. پیاسے کے پاس چل کر خود سمندر بھی آئے گا. تھک کر نہ بیٹھنا اے منزل کے مسافر، تھک کر نہ بیٹھنا اے منزل کے مسافر. منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ. آج کے پروگرام کی ہماری دوسری اسپیکر ہیں سسٹر طیبہ رفت. آپ ماسٹر ان سائیکالوجی اور ماسٹرس ان عربک کمپلیٹ کر چکی ہیں، اور آپ کرنٹلی بی ایڈ کی اسٹوڈنٹ ہیں. اللہ آپ کو کامیاب کرے. آپ IRO کی ایکٹیو ممبر ہے ماشاءاللہ. تو بغیر تاخیر کے بہن کو بلاتے ہیں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے لیکچر کی ابتدا کریں. سسٹر طیبہ رفت. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر ہوں گی انشاءاللہ. اور جیسا کہ آپ کے علم میں آ ہی چکا ہے کہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے معرفت رب، الوہاب و الستار. ابھی ہماری سسٹر نے الوہاب پر آپ سے خطاب کیا، انشاءاللہ میرا موضوع رہے گا الستار. الستار بھی الوہاب کی ہی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اسم الحسنہ ہے. اور اس کا کیا معنی ہے، الستار کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، اس کو جاننے سے پہلے آئیے ہم ایک چھوٹی سی اسٹوری دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ایک شخص تھا، عام سا شخص تھا، ہمارے اور آپ جیسا. روزمرہ کی اس کی زندگی تھی. وہ لوگوں سے بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ ملتا، اور 5 وقت کا نمازی بھی تھا. لوگ اس کو نمازی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نیک بندہ کے طور پہ جانتے تھے. لیکن ایک چیز تھی جو اس شخص کی طبیعت پر بہت بھاری گزرتی تھی. وہ چیز تھی اس کا ایک سیکریٹ، اس کا ایک راز تھا جو صرف اس کا اور اس کا رب جانتا تھا. اور وہ راز کیا تھا؟ وہ راز یہ تھا کہ جب وہ شخص لوگوں کے درمیان ہوتا تو ان سے بہت اچھے سے ملتا، اچھے سے بات کرتا، ایک حسن سلوک کے ساتھ، اور ایک نیک بندے کے طور پہ جانا جاتا. لیکن جب وہ اکیلے ہوتا، جب وہ تنہائی میں ہوتا، رات کی تاریکیوں میں ہوتا، اپنے روم میں اکیلے ہوتا یا موبائل کی اسکرین آن کرتا، تو وہ حرام کاموں میں ملوث ہو جاتا. اسے اس بات کا علم تھا کہ جو وہ کر رہا ہے وہ بہت غلط ہے، وہ حرام ہے. اس کا رب اس چیز کو پسند نہیں کرتا، وہ نہیں بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا نفس اس پر اتنا حاوی ہو جاتا کہ وہ خود کو روک نہیں پاتا اور وہ حرام کاموں میں ملوث ہو جاتا. اور پھر جب صبح ہوتی تو نہ کبھی اس کا موبائل، اس کی ریکارڈنگز لیک ہوئیں، نہ کبھی اس کے موبائل میں وائرس آیا، نہ اس کے موبائل بلاسٹ ہوا.
اور نہ ہی کبھی اس کے جسم پہ کسی نے ایسا نشان پایا کہ اسے دیکھ کر لوگ سمجھ جائیں کہ یہ حرام کاموں میں ملوث رہتا ہے. اس کے برعکس جب وہ روز صبح اٹھتا تو پھر سے لوگ اسے ایک اچھا انسان کہتے ہیں, اور اگر دن بھر میں اس سے کوئی نیکی ہو جائے تو اس کی عزت اور بڑھ جاتی. اور یہی بات اس شخص کی طبیعت پر بھاری پڑتی تھی کہ میرا رب تو سب کچھ جاننے والا ہے, وہ جانتا ہے کہ میں کن طرح کے کاموں میں ملوث رہتا ہوں. اس کے باوجود وہ اس کو چھپائے ہوئے ہے, اس پر پردہ ڈالے ہوئے ہے. اسی طرح ایک رات وہ حرام کاموں میں ملوث ہونے ہی جا رہا تھا, اس کا نفس اس پر حاوی ہی ہو رہا تھا کہ وہ اچانک اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے اور مصلی بچھا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ, آپ کتنے رحیم ہیں, آپ کتنے کریم ہیں, آپ چاہیں تو ابھی میرے راز سب کے سامنے بتا دیں, ابھی میرا سب کچھ میرے ساری خامیاں ساری کمزوریاں سب پر عیاں ہو جائیں, لیکن آپ ایسا نہیں کرتے. آپ کتنے الستار ہیں, آپ نے ان کو چھپایا ہوا ہے. آپ کتنے الستیر ہیں کہ آپ بار بار چھپاتے ہیں. بس مجھے اپنے ان گناہوں سے آزاد کر دیجئے. اور پھر وہ اپنی ان دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیتا ہے, اور حقیقتاً ایک دن ایسا آتا ہے جب اس کے سارے گناہ اس سے چھوٹ چکے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کا سچ میں ایک نیک بندہ بن جاتا ہے. اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو سٹوری ہے کیا یہ صرف ایک اسپیسیفک انسان کی ہے؟ نہیں, یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کی ہے. ہم بہت بار ایسے کام میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کو ہم خود غلط سمجھتے ہیں, نہیں ہونا چاہتے, لیکن کبھی کبھی ہمارا نفس ہم پر حاوی ہو جاتا ہے, یا ہم کہیں سے دیکھ کر اس کو اچھا مان لیتے ہیں, یا غلطی سے یا غافل ہو کر کسی نہ کسی غلط کام میں ملوث ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا رب, ہمارا اللہ اس کو چھپائے رکھتا ہے, اسے لوگوں کے سامنے عیان نہیں کرتا. اور یہی معنی ہے الستار کا, الستیر کا, ایک ایسی ذات جو چھپائے, جو پردہ پوشی کرے, جو حفاظت کرے اپنے بندے کی عزت کی, اس کے آبرو کی, ایک ایسی ذات. آئیے اس اسم الحسنہ کو, الستار اور الستیر کو اور ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں الستار اور الستیر کی تو یہ دونوں کی ہی روٹ لیٹرز ہیں, سین, تا اور را. اور لیکن جب ہم ان کی ڈکشنری میں میننگ دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے. جیسے کہ الستار کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ایک ایسی ذات جو بہت چھپانے والی ہو, جو بہت کنسیل کرنے والی ہو, بہت پردہ پوشی کرنے والی ہو. کن چیزوں کی؟ اپنے بندے کے عیب کی, ان کے خامیوں کی, ان کی کمیوں کی. اور الستار جو اسم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, یہ قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے. حالانکہ اس کے روٹ لیٹر سے کئی اور الفاظ آئے ہیں, لیکن الستار جو اسم ہے وہ نہیں آیا ہے اور نہ ہی کسی احادیث میں آیا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے علماء دین اس اسم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسماء الحسنہ میں سے ایک مانتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں اس کی کثرت کرتے ہیں. اور جو اس کی جھلک ہے وہ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہی ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا چھپاتا ہے ہمارے عیبوں کو, ہمارے گناہوں کو. اور جو الستیر اسم الحسنہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, وہ اس کا جو معنی ہے, اس کا معنی ہے ایک ایسی ذات جو بار بار چھپائے, جو بار بار پردہ پوشی کرے, جو بار بار کنسیل کرے. کن چیزوں کو چھپائے؟ ہمارے گناہوں کو, ہمارے عیبوں کو, ہماری خامیوں کو. ایک ایسی ذات. اور الستیر جو اسم الحسنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, یہ بھی قرآن میں نہیں آیا ہے, لیکن اس روٹ لیٹر سے اور بھی الفاظ ہم کو ملتے ہیں, لیکن الستیر جو اسم ہے وہ نہیں آیا ہے. لیکن احادیث میں الستیر اسم الحسنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کئی بار آیا ہے. جیسے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4012, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حلیم حی ستیر, کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ حلیم ہے یعنی بہت برداشت کرنے والا ہے, حیٌ بہت پردہ کرنے والا ہے, ستیر یعنی بہت ستر والا یعنی پردہ کرنے والا ہے, وَيُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ, اور پسند کرتا ہے حیا کو اور ستر یعنی پردہ کو. اور ہمارے رب کو پردہ کرنا اتنا پسند ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی
کہ ہمارا رب خود پردے میں ہے، اور نہ صرف وہ خود پردے میں ہے، اپنے بندوں کو بھی پردے کا حکم دیا، اپنے ستر کو چھپائے رکھنے کا حکم دیا، عورتوں کو الگ طریقے سے، مردوں کو الگ طریقے سے، لیکن حکم پردے کا سب کو دیا۔ اتنا پسند ہے ہمارے رب کو پردہ۔ ہمارا رب ہمارا خالق ہے، اس نے ہم کو بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو بنی آدم ہے نا وہ کمزور ہے، بہت نادان ہے، بہت بار اس سے غلطیاں ہوں گی، بہت بار وہ گناہ کرے گا، حرام کاموں میں ملوث ہو جائے گا، کبھی جان بوجھ کر، کبھی انجانے میں، کبھی لا علمی میں، کبھی غفلت میں، کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کر، کبھی اس کی نفس اس پر حاوی ہو جائے گی، بہت بار ایسا ہوگا کہ وہ غلط کاموں میں ملوث ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص ہے جو کھڑا ہو کہے کہ نہیں میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، ان کا کیا معمول ہوتا ہے؟ ان کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اور جب ان کو احساس ہوتا ہے نا کہ ہم سے یہ فلاں گناہ ہو گیا، تو اس پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اپنے کیے پر، افسوس کرتے ہیں کہ ہم سے کیا ہو گیا۔ اور اس کا ایک بہت بہترین واقعہ ہم کو سورہ کہف میں ملتا ہے۔ سورہ کہف جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ایک دو شخص کا واقعہ ہے نا، جس میں سے ایک کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 باغ دیے تھے، اور اس باغ میں ان باغوں میں کیا تھا، ان باغوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس باغ کو سیراب رکھنے کے لیے جو نعمت ضروری تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا۔ اس ہرے بھرے باغ کو دیکھ کر اس شخص کو کیا ہوا، وہ تکبر میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو ہم نے کیا ہے، یہ سب کچھ میری محنت کا نتیجہ ہے، اور یہ باغ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اور پھر کیا ہوا، ایک دن ایسا آیا جب اس کا باغ پورا اجڑ گیا اور بنجر زمین کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور جب اس شخص نے اپنے باغ کی وہ حالت دیکھی نا، تب اس کو احساس ہوا، اور پھر وہ کہہ اٹھا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 42 میں کہ کاش میں نے اپنے پروردگار کا شرک نہ کیا ہوتا۔ اب ہم یہاں پر رکیں تھوڑا سا اور سوچیں کہ کیا یہ چیز ہماری لائف میں نہیں ہوتی؟ کیا ہم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ کیا ہم جتنی بار گھر سے باہر نکلتے ہیں بنا کسی گناہ کرے گھر میں واپس آ جاتے ہیں؟ ہم جب بھی موبائل اٹھاتے ہیں ہماری آنکھیں ویسی ہی پاک رہ جاتی ہیں جیسے پہلے تھیں؟ یا پھر ہم نے کبھی بھی اپنے والدین سے کسی گستاخ لفظوں میں بات نہیں کری؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسی بیویاں نہیں پائی جاتی جو اپنے شوہر کے عیبوں کو بیان کریں؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے ورکرز، ایسے امپلائی نہیں پائے جاتے جو اپنے باس سے سیلری بھی لیتے ہیں اور ان کی چگلیاں بھی کرتے پھرتے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں ایسے رشتہ دار نہیں پائے جاتے جو اپنے رشتہ داروں سے حسد، بغض، کینہ رکھتے ہیں؟ تو اس کا الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے اس کا؟ کیا ہر اس شخص جو ہر وہ بیوی جو اپنے شوہر کے عیب بیان کرتی ہے، ہر اس عورت کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا ہمارے والدین کے دل سے ہمارے لیے محبت ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ہر امپلائی جو اپنے باس کو برا بھلا کہتا ہے اس کی جو جاب ہے وہ چلی جاتی ہے؟ نہیں ہوتا ایسا، اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جو ہمارا رب ہے نا وہ ستار ہے، وہ ستیر ہے، وہ بہت چھپانے والا ہے، وہ بہت پردہ پوشی کرنے والا ہے، ہمارے عیبوں کو بہت حفاظت کرنے والا ہے، ہماری عزت، ہمارے آبرو کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی حیا کے ساتھ، کتنی حکمت کے ساتھ اپنے بندے کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اس کا ایک بہت پیارا سا اگزامپل ہم کو سورہ یوسف میں ملتا ہے۔ جب ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو بہت کھول کر بیان کیا، ان کے چہرے پر حسن اترتا تھا، لیکن اس حسن کے آگے نا کون تھا؟ ایک عورت تھی جس کے پاس اس شان و شوکت بھی تھی، طاقت بھی تھی، دولت بھی تھی، سب کچھ، سارے عیش و آرام تھے اس عورت کے پاس۔ اور یوسف علیہ السلام سے وہ کہتی ہے ہائی تلک، تیار ہو جاؤ۔ اور اس وقت یوسف علیہ السلام بالکل اکیلے تھے، نہ کوئی رشتہ دار آپ کے پاس آپ کی ہیلپ کے لیے موجود تھا، نہ کوئی دوست تھا، نہ آپ کے والدین تھے، لیکن ایک ذات تھی، آپ کے رب۔ اور یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو میں پناہ چاہتا ہوں اس عمل سے، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں۔
پھر پورا واقعہ جب پیش آیا، بہت جب یہ بات لوگوں کے سامنے آئی تو اس عورت نے بہت طریقے اپنائے کہ میں پاک ثابت ہو جاؤں اور مجھ پہ کوئی آنچ نہ آئے، سارا الزام یوسف علیہ السلام کے سر پہنچ جائے. لیکن اللہ تو ان کا حفاظت کرنے والا تھا یوسف علیہ السلام کی. اللہ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کری، اور جب لوگوں کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ غلطی یوسف علیہ السلام کی نہیں تھی، اب باری تھی اعتراف کرنے کی اس عورت کی. تو لاسٹ میں وہ عورت کیا کرتی ہے؟ مکر جاتی ہے اپنے عمل سے؟ نہیں مکرتی. وہ سب کے سامنے آتی، جب اس کو سمجھ آ جاتا ہے نا کہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو وہ سب کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میں نے ہی غلط کیا ہے، میں ہی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھی. یوسف علیہ السلام تو پاک باز میں سے ہیں. بس اس عورت کا اپنے گناہ کا اعتراف کرنا تھا کہ یہ اعتراف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنا پسند آیا نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری قرآن میں یوسف علیہ السلام کے حسن کو تو بیان کر دیا، لیکن اس عورت کے نام کو بیان نہیں کیا. جو واقعہ باعث نصیحت تھا وہ لوگوں تک پہنچا دیا کہ تم اس کو پڑھو، اس سے نصیحت حاصل کرو، لیکن اس عورت کی پہچان کو، اس کے وجود کو چھپا لیا. سبحان اللہ. یعنی اللہ کی رحمت پانا، اللہ کے ستار کا جو مفہوم ہے اس کو پانا، یہ اس کا کنڈیشن یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ایک دم پاک ہوں، ہم نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، بلکہ گناہ گار ہی تو ہوگا نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ستار اسم کا لطف اٹھا پائے گا. آج ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری بہنیں، ایسی بہت سارے بھائی موجود ہیں جو کئی طرح کے حرام کاموں میں ملوث رہتے ہیں. بہت سارے ہمارے آج کی جنریشن کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے بہت سارے بھائی بہن حرام ریلیشن شپ میں، سچویشن شپ میں ملوث ہیں. موبائل پر حرام کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں، وہ چاہے نیٹ فلکس ہو، ریلز ہو، فحش ہو، پورن ہو، یعنی جس طریقے سے حرام کام میں ملوث ہوا جا سکتا ہے آج کی جنریشن میکسیمم آج کی جنریشن اس طرف رجوع ہو رہی ہے، اس طرف متوجہ ہو رہی ہے، اٹریکٹ ہو رہی ہے گناہ کو دیکھ کر. لیکن کیا اگر ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ ہر وہ شخص، ہر وہ بچہ جو حرام ریلیشن شپ میں ہے، ہر وہ بچہ، کیا اس کے ہر پیرنٹس کو پتہ ہے کہ ہاں یہ حرام ریلیشن شپ میں ہے؟ ہر وہ شخص جو اپنے موبائل پر، اپنے اسکرین پر حرام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کیا ہر اس شخص کا موبائل بلاسٹ ہو جاتا ہے؟ کیا ہر ایک کی اسکرین ریکارڈنگز، ہر ایک کی جو اسکرینس ہے وہ لیک ہو جاتی، ریکارڈنگز لیک ہو جاتی ہیں؟ نہیں، سب کے نہیں ہوتے. کبھی کبھی ان کیس ہم کو سننے کو مل جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہو گیا، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ایسا؟ کیونکہ وہ ستیر ہے، وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ چھپانے والا ہے. ہمارے رب کو حیا آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو ایسے پبلکلی رسوا کر دے. وہ چھپاتا ہے اپنے بندوں کے عیب کو. جب ہمارا رب اتنا چھپانے والا ہے، اتنی کیئر کرنے والا ہے ہماری، تو اب ہماری کیا ڈیوٹی بنتی ہے؟ ہماری ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ اول تو ہم گناہ کرنے سے بچیں، اور اگر ان کیس کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی حرام کام میں ہم ملوث تھے یا ہیں، تو اس سے فوراً رک جائیں اور اپنے گناہ پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں اپنے کیے پر. اور جب گناہ کا احساس ہو تو فوری توبہ کا اہتمام کریں، فوری توبہ کو، جو کہ گرانٹیڈ ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کو نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت کا واقعہ ہے. آپ کے ہاتھوں کیا ہو گیا تھا؟ ایک مصری شخص کا قتل ہو گیا تھا. حالانکہ وہ ارادتاً نہیں تھا، لیکن پھر بھی قتل تو ہو گیا. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا ہوش آیا کہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، تو وہ فوراً کہہ اٹھے کہ یہ تو شیطان کا عمل تھا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور توبہ کری اپنے کیے پہ. اور وہ فوری توبہ آپ کے رب کو اتنی پسند آئی کہ آپ کے رب نے نہ صرف آپ کے اس گناہ کی پردہ پوشی کری، نہ صرف آپ کے وجود کی حفاظت کری، بلکہ آپ کا رتبہ، آپ کا عہدہ اتنا اونچا کر دیا کہ آپ کلیم اللہ کے عہدے پر فائز ہوئے. سبحان اللہ. تو یہ ہے ہمارے رب کی عظمت.
ہم سب بھی اسی اللہ کے بندے ہیں. ہمارا رب الگ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب الگ تھا, وہ بہت رحیم تھا, بہت کریم تھا, ہمارا رب الگ ہے. نہیں, ہمارا بھی رب وہی ہے, اور وہ ہر وقت تیار بیٹھا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف پلٹے, توبہ کرے اور میں اس کو معاف فرما دوں. اور یہ بات تو آپ سب نے سنی ہوگی کبھی نہ کبھی کہ جو جنت اور جہنم ہے نا, دونوں گناہگاروں کے لیے بنی ہے. جہنم ان گناہگاروں کے لیے بنی ہے جو گناہ کرتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں, کہتے نہیں ہم تو کچھ غلط کر ہی نہیں سکتے, ہم نے جو کچھ کیا سب صحیح ہے. اور جنت ان گناہگاروں کے لیے بنی ہے جو گناہ کرتے ہیں اور جب ان کو احساس ہوتا ہے تو اس پر نادم ہوتے ہیں, شرمندہ ہوتے ہیں اور فوری توبہ کا اہتمام کرتے ہیں. جب بھی احساس ہو گناہ کا تب توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر آتے ہیں. اب پھر سے ہم اپنے آج پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف کہ آج ہمارا معاشرہ کا کیا ماحول, آج ہمارے معاشرے میں کیا ماحول ہے. آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. آج معاملہ یہ ہے کہ آج کوئی شخص گناہ میں ملوث ہے اور اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے. کوئی جھوٹ بول رہا ہے, اس کی عادت بن چکی ہے جھوٹ بولنا. کوئی دھوکہ دے رہا ہے, اس کا ٹائم پاس بن گیا ہے. کوئی سود لے رہا ہے, اس کا طریقہ بن گیا ہے. کوئی چوری کرتا ہے, اس کا کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے. کوئی حرام ریلیشن شپ میں ہے, سچویشن شپ میں ہے, اس کے لیے فیشن ہے. کوئی حرام کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے, یہ اس کے لیے ٹرینڈ ہے. مسئلہ یہاں پر پھنس رہا ہے کہ آج ہم سے گناہ ہو رہا ہے اور ہم کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے. اور جب احساس ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اپنے رب کی طرف پلٹیں گے, کیسے توبہ کریں گے, اور ہمارا رب ہم کو کیسے معاف فرمائے گا. اگر سپوز کریے کہ ہم سے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں پاسٹ میں یا پریزنٹ میں ہو رہے ہیں, جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں وہ سب نکل کر آ جائیں اور ایسے رنگ بنا کر ہم کو ایسے گھیر لیں, تو کیا ہم میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جو دوسرے شخص کو منہ دکھانے لائق رہے گا؟ نہیں ہے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر میکسیمم گناہوں کی پردہ پوشی کرتا رہتا ہے. اور آج ہماری ذات اور انسان بنی آدم گناہ کرتا جا رہا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں ہے اپنے گناہ کا. لیکن ایسے بھی لوگ گزرے ہیں دنیا میں جن کو اپنے گناہ کا احساس ہوا, اور ایسا احساس ہوا اپنے گناہ کا, ایسا شرمندہ ہوئے وہ کہ انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کری. ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد رہ گیا, وہ تھا ان کے رب کی رضا. ایک واقعہ آتا ہے صحیح مسلم حدیث میں, کئی واقعات ایسے موجود ہیں, جس میں سے ایک واقعہ ہے جو درج ہے صحیح مسلم کتاب الحدود اور حدیث نمبر 1695-1696 میں. ایک جوہینہ قبیلے کی ایک غمیدی عورت تھی, غمیدیہ کی, اور اس سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا جس پر حد جاری ہونی تھی, اور وہ حاملہ ہو چکی تھی. تو وہ خود آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, مجھے پاک کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اس کا معاملہ پتہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تم واپس چلی جاؤ. اس کے سرپرست کو بلایا جاتا ہے, کہتا ہے کہ ان کو واپس لے کر جاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ نہیں کہتے کہ اچھا تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا فوراً حد جاری کرو, نہیں, کہتے ان کو واپس لے کر جاؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جب بچہ ہو جائے تب آنا. پھر پوری ڈیوریشن بیتتی ہے, بچہ ہو جاتا ہے, پھر وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بچہ ہو گیا ہے, اب مجھے پاک کر دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کو واپس بھیجتے ہیں ان کے سرپرست کے ساتھ, اور کہتے ہیں اس کو واپس لے جاؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. جب بچے کی مدت پوری ہو جائے, یعنی دودھ پلانے کی مدت پوری ہو جائے, تب واپس آنا. پھر 2 سال گزر جاتے ہیں, وہ پھر واپس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں فارغ ہو گئی ہوں, اب مجھے پاک کر دیجیے. اور اب اس کو واپس بھیجنے کی کوئی گنجائش, کوئی وجوہات نہیں ہوتی, تو اللہ اس پر حد جاری کرنے کا حکم دیتے ہیں. اور خود اس عورت کی جنازے کی نماز بھی پڑھاتے ہیں. جب نماز پڑھ کے واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کچھ صحابہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس عورت کے لیے غلط الفاظ, یعنی کچھ غلط الفاظ یوز کر رہے ہوتے ہیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان الفاظوں کو سنتے ہیں تو بہت سخت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کس کے بارے میں یہ بات بول رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم اس عورت کے بارے میں بول رہے تھے جس کو ابھی دفنا کر واپس آیا جا رہا ہے. تو کہتے ہیں تم اس عورت کے بارے میں ایسے الفاظ بول رہے ہو جس نے ایسی توبہ کری ہے اپنے رب کی کہ اگر اس کی توبہ کو اہل مدینہ کے 70 گھروں میں بانٹ دیا جائے تو ان سب کی مغفرت ہو جائے. سبحان اللہ. تو ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں جن کو اپنے گناہ کا احساس ہوا اور ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا بن گئی. یہ واقعہ ہم لوگوں کو بہت ساری ٹیچنگز، بہت سارے میسج دے کے جا رہا ہے، جس میں کہ سب سے بڑا میسج یہ مل رہا ہے ہم کو کہ اگر کبھی کسی کا کوئی ایسا کام جو حرام تھا وہ لوگوں کے سامنے ریویل ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے کھول دے، تو ہمیں اس گناہ کے بیس پر اس شخص کو جج نہیں کرنا ہے. فلاں شخص نے 2 سال پہلے مجھ سے جھوٹ بولا تھا تو وہ آج بھی جھوٹا ہے، نہیں. 3 سال پہلے اس شخص نے کسی کو دھوکہ دیا تھا تو وہ دھوکے باز ہو گیا، نہیں. ہمیں کسی کی گناہ کے بیس پر، اسپیشلی پاسٹ کی گناہ کے بیس پر، تو کسی کو بھی جج نہیں کرنا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے رب سے توبہ کر لی اور آپ کو علم نہ ہو، اور بہت ممکن ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہو اور ہم کو علم نہ ہو. تو ہمیں کسی کے گناہ کے بیس پر اس کو جج نہیں کرنا. اور دوسری ٹیچنگ ہم کو اس میں بہت بڑی کیا مل رہی ہے کہ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کسی کے گناہ کو ریویل نہ کر دے، یعنی یا پھر ہم اگر خود کی بات کریں تو ہمارے خود کی گناہ کو جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسروں کے سامنے ریویل نہ کرے تب تک ہمیں اس کو چھپائے رکھنا ہے، اس کی پردہ پوشی کرنی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بار اس عورت کو بار بار بھیجنے کی بات بار بار ٹال لیتے نا اس کی بات کہ تم واپس جاؤ پھر بعد میں آنا، واپس جاؤ پھر بعد میں آنا. تو ہم کو اپنے گناہ تب تک لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کرنے ہیں جب تک کہ وہ خود کھل نہ جائیں. ایسے بہت سے واقعات احادیث میں موجود ہیں. اور اسی طرح ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ اپنی بات کہنے لگا. جب کوئی بات ہم سے کرتا ہے تو اس کے ہاؤ بھاؤ سے اور اس کی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کس ٹاپک پر بات کر رہا ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اندازہ ہوا کہ کس ٹاپک پر بات کرنے والے. تو اس کی بات بیچ میں کاٹ دی اور کہا کہ بس کرو، رک جاؤ. تم جو بھی اپنے گناہ کا اعتراف کرنے جا رہے ہو اس پر نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. تو تم کو چاہیے کہ تم بھی پردہ ڈالو اور اللہ سے توبہ کرتے رہو. اور اس کو واپس بھیج دیا، اس پر حد جاری نہیں کری. اچھا، یہاں پر کچھ لوگوں کے مائنڈ میں ایک کوشچن آ سکتا ہے کہ اس عورت کو تو بار بار واپس بھیج رہے تھے لیکن پھر اس عورت پر حد جاری کر دی، اسے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ جاؤ پردہ کرو اور اللہ سے توبہ کرو، اس آدمی کو واپس بھیج دیا. تو اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ جو وہ عورت تھی نا وہ حاملہ ہو چکی تھی. ایک دن ایسا آنا تھا کہ جب وہ بچہ پیدا ہوتا اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اس عورت سے کسی زمانے میں وہ غلط کام میں ملوث ہو چکی تھی، اور پھر لوگوں کے سامنے بات آ جاتی تو پھر لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے کہ اسلام کی بات تو کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اور اگر بات کریں اس آدمی کی تو اس آدمی کے پاس تو ایسی کوئی نشانی نہیں تھی نا، اس کا تو کوئی بچہ نہیں ہونا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ہاں اس نے فلاں زمانے میں جو ہے یہ حرام کام میں ملوث تھا. تو اس لیے اس کے اللہ نے اس کے عیب کو پردے میں رکھا، تو اس کو حکم ملا کہ وہ بھی پردہ ڈالے اپنے کیے پر. اور چونکہ وہ عورت حاملہ ہو چکی تھی اس لیے کوئی وجوہات باقی نہیں رہی تھی، اس لیے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت پر جو ہے حد جاری کرنے کا حکم دیا تھا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ چاہے کھلی ہوئی چیز ہو، بہت بڑی چیز ہو یا بہت چھوٹی چیز ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں گوتے کھا رہی ہو، اچھی ہو بری ہو، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم میں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بار قرآن میں فرماتے ہیں، جیسے کہ سورہ مومن آیت نمبر 19، سورہ محمد آیت نمبر 29، سورہ ملک آیت نمبر 13 میں، اور بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا دلوں تک کے حال جانتا ہے، اسے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے. اگر ہمارے دل میں کوئی اچھائی ہے تو وہ اس کو بھی جانتا ہے، کوئی برائی ہے، کوئی بیماری ہے تو وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور کون کون سی بیماری ہوتی ہے دل میں؟ کینہ، حسد، بغض، جلن. اور کبھی کبھی ان بیماریوں کے بارے میں ہم کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے دل میں یہ بیماریاں پنپ رہی ہیں.
لیکن ہمارے رب ہم اس سے واقف ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ دو دوست آپس میں مل رہے ہوتے ہیں, اس میں سے ایک دوست کو دوسرے دوست سے جلن ہو رہی ہوتی ہے کہ ارے ہم لوگ ساتھ میں پڑھا, ہم لوگوں نے ساتھ میں پڑھائی کمپلیٹ کری, ساتھ میں ورک سٹارٹ کیا, وہ کہاں پہنچ گیا, میں کہاں رہ گیا, دل اندر سے کڑ رہا ہوتا ہے. لیکن جب ملاقات ہوتی ہے تو ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے, گلے بھی ملتے ہیں, چہرے پہ شکن تک نہیں رہتی. اور بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آج کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے نا ٹاکسک ریلیٹیوز کا, کہ بہت بار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خاندان کے ہی کچھ لوگوں سے کڑ رہے ہوتے ہیں, ان کی کبھی ان کی خوبصورتی پر, کبھی ان کی رزق پر, کبھی کسی بھی چیز پر, ان کا بنگلہ دیکھ کر اور ان کی گاڑی دیکھ کر, ان کا ڈریسنگ دیکھ کر, کسی بھی چیز کے لیے دل میں کڑن آ جاتی ہے, جلن حسد آ جاتی ہے. لیکن جب فیملی فنکشن ہوتا ہے کسی کے چہرے پہ شکن نہیں رہتی, پتہ ہی نہیں چلتا کون کس سے جلن رکھتا ہے, کون کس سے حسد رکھتا ہے. کیوں پتہ نہیں چلتا؟ کیونکہ ہمارے رب نے ان سارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے, ان سارے خامیوں کو اپنی حفاظت میں رکھا ہوا ہے. وہ اپنے بندوں کو ایسے رسوا نہیں کرنا چاہتا. جو ہم میں سے اکثر جو ہمارے گناہ ہیں, اکثر گناہ, زیادہ تر گناہ ریویل نہیں ہوتے. کبھی کبھی ان کیس ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت بڑے عہدے پر فائز ہے, اس کی کچھ چیزیں لیک ہو جاتی ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا وہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کر اتنا سارا گھمسان کر رہے تھے. کبھی کبھی ہمارے گھر کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھی کسی کی کچھ بات, کچھ ایسی چیز ریویل ہو جاتی ہے, پتہ چلتی ہے کہ اچھا ایسا تھا, تو یہ اس طرح کی حسد اور بغض رکھ رہے تھے. لیکن اکثر معاملہ جو ہوتا ہے, اکثر جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے, اس کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے ہمارا رب, تاکہ ہماری آبرو, ہماری عزت بنی رہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کا احساس تک نہیں کرتے اور گناہ میں ملوث ہوتے جاتے ہیں. جبکہ ہمارا رب کہتا ہے, جبکہ حدیث میں بھی کئی بار آتا ہے, کئی احادیث میں درج ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے ان سارے لوگوں کو مغفرت مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو خود اپنا گناہ لوگوں پر عیاں نہیں کرتے. سوائے اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی. لیکن اور جو شخص اپنی گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہوتا ہے اور پردہ ڈالے ہوئے ہوتا ہے, اس کو لوگوں کو بیان نہیں کرتا, اس شخص کی مغفرت انشاءاللہ روز قیامت ہو جائے گی. تو ہم کو چاہیے کہ ہم جس طرح اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے, ہم بھی اپنے گناہ پر پردہ ڈالیں اور لوگوں کو انوائٹ نہ کریں کہ آؤ چلو مووی دیکھنے چلے. کون سی مووی آئی ہے جس کو دیکھ کر ابھی آج کی جنریشن کے جو لوگ ہیں وہ اپنا سینس ہی کھو بیٹھ رہے ہیں؟ سیارہ مووی. آج کا جو یوتھ ہے وہ اس کو دیکھ کر ایسا کیا ہے اس فلم میں, اس مووی میں, کہ لوگ بالکل اپنا ہوش ہی کھو بیٹھ رہے ہیں, سوائے فحش کے کچھ نہیں ہے. 10 طریقے اور وہ سکھا رہی ہے کہ اس طریقے سے تم اس طرح سے تم آؤ اور حرام کام میں ملوث ہو جاؤ. تو آج کی جنریشن, جو ہمارا معاشرہ ہے, وہ گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف پلٹ ہی نہیں, وہ اللہ کی طرف پلٹ ہی نہیں رہا. اور جب اسے احساس ہو جائے گا انشاءاللہ تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے گا, اور اللہ اس کے ان گناہوں کی پردہ پوشی بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا انشاءاللہ. اور اگر ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے گناہ جو کیا ہوا ہے, جو پاسٹ میں یا پریزنٹ میں کر رہے ہیں, وہ کسی کے سامنے ریویل نہ ہو, ہے نا. اپنے گناہ ریویل نہ ہو, لیکن دوسروں کے عیبوں میں لگے ہوئے ہیں, دوسروں کے ٹو میں لگے ہوئے ہیں, دوسروں کے تجسس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو ان کی کوئی بات پتہ چل جائے. پھر دیکھو ایسے انسان کے لیے بھی بڑی سخت حدیث موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو داؤد کی حدیث ہے 4880 اور مسند احمد میں درج ہے 20025 میں, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنوں کے عیب مت تلاش کرو. اگر تم مومنوں کے عیب تلاش کرو گے تو اللہ تمہارے عیب تلاش کرے گا, اور جس کے عیب اللہ تلاش کرے گا اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا. اور ہم دیکھیں, اگر اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ اگر ہمارے آس پاس کوئی ایسا شخص ہو جو صرف لوگوں کی عیب تلاش کرنے میں لگا رہتا ہو, اسے چگلی کرنے میں مزہ آتا ہے, اسے بہتان لگانے میں مزہ آتا ہے, اسے لوگوں کی بات ادھر ادھر کرنے میں مزہ آتا ہے, تو ہر انسان اس سے بچنا چاہتا ہے. وہ سوچتا ہے ایسے شخص سے ملاقات نہ ہو, اس سے سامنا نہ ہو. اگر کبھی سامنا ہو بھی جاتا ہے تو بس سلام دعا کر کے جلد سے جلد اس کے سامنے سے ہٹنا چاہتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ اللہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا,
جو لوگوں کی عیب تلاش کرنے میں لگا رہے گا. اور اس کے دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2590, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کی عیبوں کو پردہ کرے گا نا, عیبوں پر پردہ ڈالے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. اگر ہم سب کی خواہش ہو اگر کہ ہمارے بھی عیب پردے میں رہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر ہمیشہ پردہ ڈالے رہے, تو ہم کو چاہیے کہ اول تو ہم خود گناہ نہ کریں, اس سے بچنے کی کوشش کریں, اور ان کیس اگر کسی گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں تو اس پر نادم ہوں, اس پر شرمندگی محسوس کریں, افسوس کریں, اس پر فوری توبہ کریں, جیسے ہی احساس ہو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں, اور اس کو تب تک لوگوں پہ عیا نہ کریں جب تک اللہ اس کو لوگوں کے سامنے عیا نہ کر دے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہمارے کسی بھائی بہن کے عیب, کسی ان کے گناہ, ان کے حرام کام ہم تک کسی کو انسیڈنٹ سے ہم کو پتہ چل گیا, کوئی کزن کا یا کسی ریلیٹیو کا, کسی کلیگ کا یا کسی نیبر کا, تو اسے لوگوں میں عیا نہ کریں جب تک کہ اللہ اسے عیا نہ کر دے. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا, اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا انشاءاللہ. ایک بہت پیاری سی حدیث کے ساتھ میں اقتدام لینا چاہوں گی کہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی, حدیث نمبر 2441, جس میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک بار کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, روز آخرت رب جو ہے اپنے بندوں سے کس طریقے سے ہم کلام ہوگا؟ تو اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز آخرت اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے پاس بلائیں گے, اور اتنا پاس بلائیں گے کہ اپنا پردہ اس پر ڈال دیں گے, اور پھر اس کے گناہوں کے بارے میں اس سے اعتراف لیں گے, اس سے پوچھیں گے کیا تم اس گناہ کو پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا کہ وہ اعتراف کرے کہ ہاں رب میں اس کو جانتا ہوں, میں نہیں کیا تھا. پھر اور گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے قبول کروائیں گے, کیا تم اسے پہچانتے ہو, کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ اس کے سارے ایک ایک گناہ اللہ تعالیٰ اس کو کھول کے رکھ دیں گے, اور وہ ہر گناہ پر اعتراف کرے گا, اور کہے گا کہ ہاں رب میں نے یہ کیا تھا, ہاں میں نے یہ کیا تھا. اور پھر جب سارے اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ سوچے گا کہ میں اب ہلاک ہوا تب ہلاک ہوا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان سارے گناہوں کو میں نے دنیا میں بھی چھپائے رکھا تھا اور آخرت میں بھی چھپائے رکھوں گا. اور پھر اسے داہنے ہاتھ میں اس کا اعمال کا صحیفہ پکڑا دیا جائے گا, اور وہ جنتیوں میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر ہم بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کا حساب پردے میں ہو, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھی عیبوں پر پردہ ڈالیں. کبھی کوئی میوزک سنے, کبھی کوئی گانا سنے, یا دھوکے سے کوئی فحش کام میں لگ جائیں تو اس پر خود بھی پردہ ڈالیں, دوسروں کو انوائٹ بھی نہ کریں. اور اگر دوسروں کے کوئی عیب, کوئی خامی, کوئی کمزوری پتہ چل گئی ہے تو اس پر بھی پردہ ڈالیں. انشاءاللہ ہمارا رب ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا, اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. تو آئیے دعا کرتے ہیں ہم لوگ مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہم استر ذنوبنا واغفرها, اللہم استر ذنوبنا واغفرها, اللہم استر ذنوبنا واغفرها فی الدنیا والآخرہ. اے ہمارے رب, اے ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھیے اور ان کو معاف فرما دیجیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ بہن. ہم نے جانا کہ الستار ذات کس طرح ہمارے عیبوں, کوتاہیوں, لغزشوں اور کمیوں کو مسلسل چھپا رہا ہے, اس پر پردہ ڈال رہا ہے. پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹتے, پھر بھی ہم پشیمان نہیں ہوتے, ہمیں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی, ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, توبہ نہیں کرتے. میری پیاری بہنوں, کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں؟ نو بڈی ہیز گارنٹی کہ ہم کتنے سال جئیں گے. تو اس دنیا میں اور روز آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے بچا لے. ہم الستار ذات کے حوالے سے اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی رسوائی سے ہم کو بچا لے اور ہمیں عزت بخشے. آمین. الستار الوہاب ذات کے حوالے سے ہم نے جانا اور اس کو قریب سے جاننے کی کوشش کی. ان ناموں کے حوالے سے اور دیگر اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کو جانیں, ان کے ناموں کو حفظ کریں اور ان کی حفاظت کریں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اللہ سے رشتہ اپنا روز روز مضبوط کرتے جائیں.
اب زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں اس لمحے کے جانب جس کا ہمارے اسٹوڈنٹس کو بے صبری سے انتظار ہے، یعنی پرائز ڈسٹریبیوشن۔ آج ہمارا پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہے جو گزشتہ سمر کیمپ اے جرنی ٹو نو یور لارڈ کی آخری کڑی ہے، جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس نے بڑے ذوق و شوق سے حصہ لیا اور اپنے رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لاسٹ میں ایگزام کی شکل میں اپنے علم کو پختہ کیا۔ میں تہہ دل سے مبارکباد دیتی ہوں ان سبھی اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے کنسسٹنسی، پورے فکر اور جذبے کے ساتھ اس سمر کیمپ کو کمپلیٹ کیا اور ایگزام میں اپیئر ہوئے۔ آج ان کی اسکور لسٹ میرے ہاتھوں میں ہے۔ ان کی اسی محنت اور جذبے کو ہم پذیرائی بخشنا چاہتے ہیں اس عظیم شخصیت کے ہاتھوں جن کا نرم مزاج، علمی مقام اور روحانی سوچ نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا۔ اور آج وہ ہماری چیف گیسٹ بھی ہیں الحمدللہ، وہ ہیں آنریبل ڈاکٹر مریم وسیم میم۔ آپ حمیدیہ گرلز انٹر کالج میں سائنس ڈپارٹمنٹ کی سینئر ٹیچر ہیں اور پچھلے 30 سالوں سے اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آپ کی تعلیم GHS کی ہے، آپ کیمسٹری سے PhD ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ محترمہ اسماء شمس صاحبہ جو کہ تقوی اسلامک اسکول کی پرنسپل اور IERO کی لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہیں، ان کی اسکول کی ٹیچر ہیں۔ So please welcome our honorable guest, respected Dr. مریم وسیم میم۔ بڑے ہی ادب کے ساتھ آپ کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ اسٹیج پر آئیے۔ بہت ہی خوشی اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ سمر کیمپ کے ریزلٹس اناؤنس کرنے جا رہی ہوں۔ فرسٹ پرائز حاصل کیا ہے سسٹر عائشہ جمال نے، جو کہ تقوی اسلامک اسکول کی کلاس 8 کی طالبہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سمر کیمپ کی سب سے کم عمر کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ Congratulations Aisha Jamal. Please come on the stage to receive the prize. سیکنڈ پوزیشن 2 اسٹوڈنٹس میں ٹائی ہو گیا ہے۔ سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں سسٹر زیبا ممتاز اینڈ بہن عفیفہ فاطمہ۔ بہت بہت مبارکباد آپ دونوں کو۔ بہن زیبا ممتاز اسٹیج پر آئیں اور اپنا پرائز حاصل کریں۔ بہن زیبا ممتاز۔ Sister Afifa Fatima, please come on the stage and receive your prize. Behan Afifa Fatima. اب میں ان سبھی اسٹوڈنٹس کو 1 by 1 اسٹیج پر انوائٹ کرنا چاہوں گی جنہوں نے پورے ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس جرنی کو کمپلیٹ کیا، ایگزام میں اپیئر ہوئے اور سیٹسفیکٹری اسکورس حاصل کیا الحمدللہ۔
سسٹر ارتقا پروین, سسٹر ارتقا, جی بہن شاہین بیگم, سسٹر عفیفہ خان, بہن عفیفہ, سسٹر ماریہ فاطمہ, بہن ماریہ, بہن فاقہہ زینب, سسٹر امتیاز پروین, بہن امتیاز, کسی وجہ سے ہمارے بیچ نہیں ہیں. بہن مشفقہ انصاری, سسٹر بشرا ہاشمی, سسٹر مریم شفیق, بہن نجمہ بیگم, بہن ام ہانی, بہن ہدا نفیس, سسٹر ماریہ صدف, سسٹر سمر النساء, بہن روفی پروین, بہن عرشیہ انجم, بہن زینہ عارف, سسٹر افلاح اختر, سسٹر افلاح
बहन अफशीन अंसारी, सिस्टर मिशकात आरिफ, बहन कुमकुम नाज, हमारी तरफ से दिया गया तोहफ़ा ये दुनियावी एप्रिसिएशन है, इसका हकीकी इनाम हमारे रब के पास है, जो हर उस बंदे के लिए जो है जो समर कैंप पे किसी भी तरह से हिस्सेदार रहे, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे वो हमारे टीचर्स हों, चाहे वो हमारे वॉलंटियर्स हों या मैनेजमेंट ग्रुप के कोई भी मेंबर। अल्लाह सुब्हानहू ताला हर एक मेंबर को ज़्यादा से ज़्यादा नवाजे, आमीन। मैं आप तमाम स्टूडेंट से उम्मीद हूँ कि आपने इस जर्नी से जो कुछ भी सीखा, इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी इसको मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट होता रहेगा इंशाल्लाह। अब मैं बड़े ही अदब के साथ रिस्पेक्टेड डॉक्टर मरियम मैम को माइक पर इनवाइट करती हूँ कि वो आएँ और वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे साथ शेयर करें। रिस्पेक्टेड डॉक्टर मरियम वसीम मैम। यहाँ मौजूद सभी को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। कई बार ये प्रोग्राम टला और आखिरकार आज मुझे यहाँ आने का, आप लोगों से मिलने का, आपसे बात करने का, ख़ास तौर से अपने जो बच्चे हैं उन्हें ये देखकर हमें इतना अच्छा लगा कि इतने अच्छे से उन्होंने इस्लामी लिबास पहन रखा है जो वाकई हमारी शान है और जो शायद हम कहीं आपके सामने ऐसे ही खड़े हुए हैं। खैर जो है सो है, लेकिन यहाँ आकर आज वाकई मुझे इतनी खुशी हुई कि हम बता नहीं सकते कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई दीन के लिए और खल्क़ खुदा के लिए वाकई दिलो जान से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आपसे मिलने का, आपसे बात करने का ये जो मौका मिला है, इसके लिए हम तक़वा की प्रिंसिपल, IERO की विमेंस विंग की प्रेसिडेंट और मेरी बहुत ही अज़ीज़ स्टूडेंट अस्मा शम्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये IERO एक ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसने समर कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जहाँ बहुत सारे इतने सारे बच्चों ने इनाम जीता, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए और जिसका टॉपिक इतना वज़नदार था, नो योर लॉर्ड, अ जर्नी टू नो योर लॉर्ड, यानी अपने मालिक को, अपने खालिक को पहचानना, उनसे अपनी क़ुर्बत बढ़ाना और उसके ऊपर पूरी तरह से यकीन रखना। और साथ ही साथ अगर रसूलुल्लाह का ज़िक्र ना हो तो इस्लाम कहीं ठहरता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस्लाम उन्हीं की देन है, अल्लाह की देन है, लेकिन उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं की मार्फत अल्लाह ताला ने इस दीन को हम तक पहुँचाया है। तो अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह की सुन्नत को जानना और पहचानना, ये जो IERO का यानी इस्लामिक एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये जो काम है, ये वाकई इस दौर में ख़ास तौर से जबकि सबकी नज़रें हमारे ऊपर टेढ़ी नज़रें हैं, ठीक है, हर कोई इसी अज़्म के साथ उठा है कि वो हमें फ़ना कर देगा, हमें कहीं मिटा देगा, उस दौर में IERO इतनी मेहनत और इतने जोखिम उठाकर दीन के लिए इतनी मेहनत से काम कर रहा है। उसके लिए हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं पूरी IERO और तक़वा की टीम के लिए। IERO का जो इस्टेब्लिशमेंट था, थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको बता दें। ये जनवरी 2008 में इस्टेब्लिश किया गया और इसका मकसद था कि इस्लाम की सही रोशनी लोगों तक पहुंचाना, यानी इस्लाम में जो मोहब्बत का, जो उसकी सच्चाई का, अक़ीदत का, वहदानियत का, भाईचारे का, बराबरी का जो एसेंस है, जो उसका मैसेज है, वो ना सिर्फ मुसलमानों तक ही पहुंचाना, क्योंकि मुसलमान थोड़ा बहुत तो अपने दीन के बारे में जानता ही है, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचाना जो हमारे दीन से बिल्कुल भी वाक़फ़ियत नहीं रखते हैं, जो हमारे दीन को बैड लाइट में पेश करते हैं। यानी
اسلام کے اوپر طرح طرح کے غلط الزام لگانا، مس انفارمیشن، مس کنسیپشن پھیلانا، یا جسے ہم ایک سمپل ٹرم میں کہہ سکتے ہیں اسلاموفوبیا. آج پورے دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو اسلاموفوبیا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں یہ میسج پھیلایا جا رہا ہے کہ اسلام سب کے لیے بہت خطرناک ہے، اسلام تو آتنکوادیوں کا مذہب ہے، اسلام تو ایسا ہے، اسلام تو ویسا ہے. ٹھیک ہے، اور IERO نے یہ جو بیڑا اٹھایا ہے کہ اسلام کے خلاف جتنے بھی غلط الزامات، جتنے بھی مسکنسیپشن، جتنے بھی مس انفارمیشن ہیں، وہ سب لوگوں کے بیچ میں دور کیا جائے. اور یہ صرف دیکھیں IERO کی ہی ذمہ داری اور اس جیسے اور بھی آرگنائزیشنز کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، یہ ہم سب کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے دین پر لگنے والے ہر الزام کو دور کرنے کی کوشش اپنے لیول سے کریں. اور اس کے لیے یہ کب ہو پائے گا؟ یہ تب ہو پائے گا جب ہمیں اپنے دین کی صحیح نالج ہو، ہمیں قرآن شریف ہم سمجھ کر پڑھتے ہوں، ہمیں قرآن شریف کا علم ہو، تبھی ہم کسی سے بحث کر پائیں گے. ورنہ ہر کوئی ہمیں ہمارے اوپر الٹے سیدھے الزام ڈال کر چلا جائے گا اور ہم خاموش رہ جائیں گے. اس کے علاوہ IERO دیکھیں ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ قرآن شریف کو سمجھنا ضروری ہے. قرآن شریف کو ہم کیسے سمجھیں گے جب تک ہم عربی زبان نہیں جانیں گے؟ ٹھیک ہے، پڑھنا تو ہم سب جانتے ہیں، ریڈنگ ہم سب لگا لیتے ہیں، روزی ہر کوئی لگاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن شاید ہی ہم میں سے کچھ لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے جنہیں قرآن شریف کا واقعی اصل مطلب پتہ ہوگا. اور ابھی جو بچی میرے پہلے بول رہی تھی اس کی اسپیچ سن کر ہم واقعی حیران تھے کہ کس حد تک گہرائی سے یہاں پہ دین کو اور ایک ایک الفاظ کو لے کر اس کی تشریح کی جاتی ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، بچوں تک دین کی روشنی پہنچائی جاتی ہے. تو بچوں واقعی آپ بے حد خوش قسمت ہیں کہ آپ تقویٰ جیسے اسکول میں پڑھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، یعنی ایک ہاتھ میں دین ہے اور دوسرے ہاتھ میں دنیا ہے. تو تقویٰ تجوید کی کلاسز بچوں دیکھیے پیرنٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں. تجوید اکثر ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہماری تجوید اکثر غلط ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کبھی صحیح ایکسنٹ نہیں نکل پاتا، کہیں صحیح پروننسیشن نہیں نکل پاتا. کچھ بچے ہم نے بہتوں کو سنا ہے شین کو سین پڑھ دیتے ہیں، قاف کو کاف پڑھ دیتے ہیں. تو تجوید بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. اور IERO جو ہے یہ تجوید کی کلاسز بھی کراتا ہے اور کیا کہتے ہیں عربک لینگویج بھی سکھاتا ہے. دین کی باتیں لیکچرز آرگنائز کرتا ہے، جیسے کہ ابھی ہمیں اسما نے بتایا کہ سال بھر ان کا کسی نہ کسی دینی ٹاپک پر لیکچر چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ واقعی بڑی محنت کا کام ہے. ایک دو ہم نے PPT پریزنٹیشن بہت شارٹ میں دیکھا اور واقعی ہمیں بہت متاثر ہوئی، میں بہت امپریس ہوئی کہ اس لیول سے اگر دین بچوں کو سکھایا جا رہا ہے تو امید ہے کہ ہمارا یہ جو قوم ہے جو پستی میں ڈوبا ہوا ہے اس میں کچھ امید کی روشنی دکھتی ہے. ٹھیک ہے، آگے آنے والے وقت میں شاید ہمیں بہتر مسلمان اور بہتر اسلام دیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیے خلق کی خدمت بھی بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. تو IERO دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں خلق کی بھی خدمت کرتا ہے. جہاں کہیں نیچرل کلیمٹی ہے، کوئی ڈیزاسٹر ہے، یا جہاں جس طرح سے لوگوں کی جس بھی چیز کی ضرورت ہے اس کی وہ پوری طرح سے وہاں پہ مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تو بہت شوق میں ہم نے تھوڑا سا IERO کی ہسٹری بتائی آپ کو. اب تھوڑی سی بات بچوں ہمیں آپ سے بھی کرنی ہے. دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کس نام سے آج جانے جاتے ہیں کہ یہ تو جو قوم پچھڑی ہوئی قوم ہے، یہ جاہل قوم ہے، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں، یہ بالکل بیکار قوم ہے. اور شاید کہیں کچھ حد تک ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم نے یہ لیبل اپنے اوپر لگنے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کوشش کرنی ہے، یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں انہیں اپنے بچوں کے لیے کیا کوشش کرنی ہے کہ انہیں ایک ترقی یافتہ، ایک پروگریسو مسلم بنانا ہے. ایک ایسا مسلمان جو دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کرتا ہے. ٹھیک ہے، دین کے بنا تو ہماری کوئی پہچان ہی نہیں ہے، نہ آخرت میں نہ دنیا میں. لیکن اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اس کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہیں. اور ان ساری ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اگر ہم دین کو اچھے سے پکڑ کے چلتے ہیں تو یہ
ایک بہت بڑی اللہ کی بھی نعمت ہے اور یہ بہت بڑا قوم کے لیے ایک اچیومنٹ ہوگا. اور میرے خیال جو آج میں، حالانکہ میں پہلی بار یہاں پہ آئی ہوں، پہلی بار ہم یہاں پہ آئے ہیں تقویٰ، اور یہاں دیکھ کر ہمیں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو کام ہو رہا ہے. شاید ہم لوگ دنیا میں ہی رہ گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کے لیے واقعی اس کی خدمت کر رہے ہیں. تو ترقی یافتہ، اب دیکھیں یہاں تو اتنے سارے لوگ اتنی نالج رکھتے ہیں دین کے بارے میں کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہم کیا بولیں. پھر بھی ایک بچے کو ترقی یافتہ مسلمان بنانے کے لیے، جو آگے چل کر ایک اچھا مسلمان بھی بنے گا اور ایک دنیا کا اچھا انسان بھی بنے گا دنیاوی نقطۂ نظر سے، اور اللہ کی نظروں میں بھی ایک اچھا انسان بنے گا، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کریں. اور دیکھیں اسلام بے حد خوبصورت دین ہے، اور اگر آپ اس کے بارے میں باہر جو کہ نان مسلم ہے، اگر ان کی بھی آپ کتابیں اکثر پڑھیے، جو یہاں کے بچے اکثر دیکھتے ہوں گے، ان کے بھی کوٹس پڑھیے، تو انہوں نے اسلام، حالانکہ وہ خود اسلام کو نہیں مانتے، وہ خود کرسچن ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اسلام کے بارے میں اتنی اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں کہ واقعی فخر ہوتا ہے کہ ہم ایسے دین کے ماننے والے ہیں. لیکن پھر افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس پستی میں چلے گئے ہیں. آج سے اگر 300 سال پہلے آپ جائیے، اسلامک ہسٹری دیکھیے، تو ہم کتنے ترقی یافتہ تھے، لگ بھگ پوری دنیا پہ ہمارا قبضہ تھا اور اللہ نے ہمیں ہر طرح سے نواز رکھا تھا. لیکن یہ ہماری اپنی ہی کمی تھی، ہمارے اپنے ہی شعور کی، ہمارے اپنے ہی فطرت کی، ہمارے اپنی ہی کردار کی کمی تھی یہ، کہ جس نے آج ہمیں پستی میں دھکیل دیا ہے. ایک انگلش مین کا ایک کوٹ ہمیں یاد آ رہا ہے، شاید ایگزیکٹ ورڈز تو ہم نہیں بول پائے، لیکن اس کا جسٹ یہ ہے کہ اس نے کہا تھا، اسلام came like a flood of light. It illuminated the entire environment. The more we try to examine it, the more mesmerizing it appears and the more spellbound we feel. یعنی اسلام ایک روشنی کی طرح آیا، اور جتنا ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی، اتنی ہی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے گئے، اور اتنی اس کے جادوئی گرفت میں ہم آتے گئے. تو یہ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے. تو ہمیں اپنے دین کی بھی عزت بچانی ہے، اور اپنی بھی عزت، اپنے قوم کی بھی عزت بچانی ہے. اور وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے کردار سے. سب سے پہلی چیز جو بچوں ہمیں یاد رکھنا ہے وہ ہے اللہ کی عظمت کو، اس کی وحدانیت کو، اس کی رحمت کو. اور اس کے 99 نام ہیں، اور ہر نام کے ایک صفات ہیں، اور ایک صفات کا ڈسکشن تو اس پہ بہت اچھا لیکچر ابھی ہم سے پہلے جو اسپیکر تھی انہوں نے دیا. تو اللہ پہ اگر ہم دیکھیں، اسلام کا جو عربی میں اسلام الفاظ کا جو مطلب ہے وہ ہے سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ، یعنی اللہ کے سامنے پوری طرح سے سرخم کرنا، اس کے رضا میں ہر طرح سے راضی رہنا، اس کی عظمت، اس کی جاہ جلال کو تسلیم کرنا. تو سب سے پہلی چیز بچوں کی، ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے. بچے اور پیرنٹس دونوں سے، حالانکہ یہ ساری باتیں جو بتا رہے ہیں آپ سب کو پتہ ہے، پھر بھی ایک طرح سے ہم ریویژن یا یاد دہانی کہہ لیں اسے، کہ ہمیں اپنا ایمان بہت مضبوط رکھنا ہے. ایمان کے ساتھ ہمیں اپنا توکل بھی بہت مضبوط رکھنا ہے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں. ہمیں لگتا ہے ارے اللہ یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بہت غلط کیا. لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہم فیوچر تو نہیں جانتے نا، تو ہمیں بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ آگے ہمارے لیے کیا آنے والا ہے. اور بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی چیز کو لے کر، جس کو لے کر آپ کچھ سال پہلے کہہ رہے تھے کہ ارے ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کچھ سالوں بعد آپ یا کچھ وقت کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ارے اس دن بڑا اچھا ہوا تھا، ایسا ہو گیا تھا، ورنہ آج یہ مصیبت ہو جاتی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی مصلحت ہمیں نہیں پتہ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، لیکن وہ تو عالم الغیب ہے، ہر چیز کا غیب کا علم رکھتا ہے، ہر چیز اسے پتہ ہے. تو اللہ پہ توکل رکھنا. دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو انہیں نہیں پتہ تھا کہ ان کا کیا ہوگا آگے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کا اللہ پہ توکل تھا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اللہ ہی کافی ہے میرے لیے. اور پھر جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ ان کا توکل تھا. اور کوئی ہوتا تو ڈر جاتا، ارے نہیں یہ تو ہمیں آگ تو جلا دے گی، ہم کیسے جائیں اس میں، ہم تو نہیں جائیں گے، ہم ان کی بات مان لیتے. لیکن یہ ان کا توکل تھا اللہ پہ، یہ ان کا مضبوط ایمان تھا، جس سے کہا جو بھی ہوگا، آگ ہے تو کیا ہوا، اللہ نے میرے لیے کچھ پلان بنا رکھا ہے، اور اللہ از دا بیسٹ پلانر. دیکھیں ہمارے پلانس تو فیل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پلان کبھی بھی فیل
نہیں ہوتے. اور کتنا پرفیکٹ ہے ہمارا رب کہ دیکھیں دنیا کی جتنی بھی بڑی مشینیں بن جائیں, کتنا ہی کروڑوں اربوں لگا کے بن جائے, لیکن کبھی نہ کبھی وہ خراب ہو جاتی ہے, کبھی نہ کبھی وہ دھوکہ دے جاتی ہے. لیکن اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے. اور آپ سوچیے, اگر آپ دیکھیں ہمارا تو ایک بچے یہاں پہ ہمارے جان رہے ہیں کہ ہمارا ایک سولر سسٹم ہے. اس طرح سے بچوں اربوں سولر سسٹم ہے ہماری یونیورس میں. یونیورس کا اور چھور کیا ہے یہ کسی کو بھی آج تک پتہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اسی لیے ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ خالق ہے, خلاق ہے. خلاق یعنی وہ جو بناتا رہتا ہے. خالق تو جس نے بنایا, اور خلاق جو بناتا رہتا ہے, لگاتار بناتا رہتا ہے. تو لگاتار وہ کچھ نہ کچھ تخلیق کرتا رہتا ہے, اور اتنے پرفیکشن سے کرتا ہے کہ دیکھیے جو پلانٹس ہیں جو سولر سسٹم میں 1000 لاکھوں سال سے وہ اپنے ہی آربٹ میں چکر لگا رہے ہیں. اتنے میٹیورائٹس, ایسٹرائڈس ہمارے اسپیس میں پائے جاتے ہیں, لیکن ان کی آپس میں ٹکر نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی ہر چیز بے حد پرفیکشن والی ہے. تو اللہ بے حد پرفیکٹ ہے. ایک چھوٹا سا ایٹم اس نے بنایا ہے. دیکھنے میں تو لگتا ہے, یہاں جو بچے بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہم اس لیول پہ آپ یہی پڑھتے ہیں کہ الیکٹران, پروٹون, نیوٹرون, یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ ایٹم بچوں جانتے ہیں نا, اسمالسٹ یونٹ ہے نا. لیکن اگر آپ اس کو اور اسٹڈی کریے تو دیکھیے اللہ نے کتنی کمپلیکیٹڈ بنائی ہے. وہ ایک چھوٹی سی چیز میں کتنی بھی چیزیں ہیں, اور اس نے پوری جتنی بھی چیزیں, جتنی بھی لیونگ آرگینزم ہے یا جتنے بھی ڈیڈ نان لیونگ تھنگس ہیں, سب کچھ ایٹم سے بنا ہوا ہے. تو سب کو اللہ نے کیسے سسٹین کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ میں یقین رکھنا ہمارا فرض ہے, ہمارا دینی بھی فرض ہے, ہمارا دنیاوی فرض بھی ہے, اور ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے. اس کے علاوہ ایک سوال اکثر ہم اپنے آپ سے کبھی پوچھتے ہیں, شاید آپ نے پوچھا ہو یا نہیں, کہ یہ زندگی کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, ہم کیوں یہاں پہ ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے حساب سے اللہ کی دی ہوئی بہترین نعمت ہے یہ زندگی, اور دنیاوی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اگر ہم دین کو پکڑ کے چلتے ہیں تو, اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچاتے ہوئے جنت کا مستحق بناتے ہیں, تو شاید ہم ایک کامیاب زندگی جی رہے ہیں. اور زندگی اسی لیے شاید یہی زندگی کا مقصد ہے. لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, بینگ اے مسلم وہ ہمارا فرض ہے, کرنا ہی ہے, روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج بھی کر لیتے ہیں, عمرہ بھی کر لیتے ہیں, اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے مسلم ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو بہت ہی اعلیٰ درجے کے مسلم ہیں, کیونکہ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم روزے بھی رکھتے ہیں, ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, ہم نے حج بھی کیا ہے, ہم نے عمرہ بھی کیا ہے, تو اب ہم سے اچھا کون ہوگا. لیکن یہ تو اسلام کا فرض ہے, ٹھیک ہے. نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, یہ تو فرض ہے. اور یہ دین کا سب سے صحیح, سب سے آسان راستہ, ہم یہ کہیں گے کہ دین کا سب سے آسان راستہ ہے. دین کا سب سے مشکل راستہ ہے ہمارا اخلاقیات, یعنی ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں, کس طرح کا ہمارا تقوی ہے, کس طرح کا ہمارا توکل کا لیول ہے, ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے, ہم اپنے رب سے کتنے قربت محسوس کرتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیسے پہنتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, کیا کماتے ہیں, کیسے کماتے ہیں, کہاں خرچ کرتے ہیں, ہمارا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے, اگر ہمارا کسی غریب اور مسکین پڑوسی ہے اس کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے, کہیں ہمارے اندر ریاکاری تو نہیں, کہیں کسی بات کو لے کر ہمارے اندر کوئی گھمنڈ تو نہیں, ٹھیک ہے, کوئی اکڑ تو نہیں, کیونکہ یہ گھمنڈ اور اکڑ اور پرفیکشن یہ سب صرف اللہ کے لیے ہے. اور جو بھی نعمت اس نے دی ہے اس کا ہمیں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے. جیسا کہ ابھی اسما نے میں سلائڈ دکھایا کہ واقعی ایک ایک چیز جو ہم سانس لیتے ہیں, جو ہم یہاں کھڑے ہیں, بیٹھے ہیں, جو سن رہے ہیں, یہ بول رہے ہیں, جو ہمارے جسم کا ایک ایک عضو ہے, جو ہمارے آس پاس کی جتنی چیزیں ہیں, وہ سب اللہ کی نعمت ہیں, اللہ کی دین ہے. اور اگر واقعی ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہٹا لی جائے تو شاید ہم یہاں کھڑے نہیں رہیں گے. اگر اس وقت ہمارے جسم کا ایک بھی انگ کام کرنا ترنت بند کر دے تو شاید ہم یہاں کھڑے ہو کر آپ سے بات نہیں کر پائیں گے. تو یہ سب اللہ کی مہربانی ہے. اور ابھی اسما نے ایک بہت اچھا اگزامپل میں دیا تھا کہ بہت ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بن مانگے دیتا ہے, ہم مانگتے ہی نہیں, وہ ساری چیزیں اپنے آپ ہوتی رہتی ہیں, وہ ہمیں دیتا رہتا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں تک نہیں ہوتا, اور شاید اس لیے اس کا شکر ہم نہیں ادا کر پاتے ہیں.
जैसे अभी 2-4 साल पहले कोविड हुआ था, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए कितने लोग तरसे हैं, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब आप याद करिए, कभी आपने दुआओं में ये मांगा है कि अल्लाह ताला में ऑक्सीजन दीजिए, अल्लाह ताला में ऑक्सीजन दीजिए, अल्लाह ताला में ऑक्सीजन दीजिए? वो अल्लाह ने अपने आप हमें दी हुई है, ठीक है। और फिर उसने हमें ये भी दिखाया कि अगर एक वबा हम डाल दें, अगर एक चीज़ हम कम कर दें, तो इंसान की क्या हैसियत है, वो खाक में मिल जाने वाली चीज़ है। फिर बच्चों, दीनी पहलू तो आपको मजबूत रखना ही है, क्योंकि उसके बिना ना आपको दीन मिलेगा और ना ही दुनिया मिलेगी, ना आखिरत में आप कहीं खड़े हो पाएंगे और ना ही दुनिया में। तो दीन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं बच्चों, थोड़ी सी दुनिया की भी बात कर लेते हैं। दुनियावी ज़िंदगी भी बच्चों, अल्लाह ताला ने दुनिया में आपको पैदा किया है तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आपको दुनिया में निभाने के लिए दी हैं। तो वो सारी ज़िम्मेदारियों को निभाना भी आपको दुनिया में कामयाबी दिला सकता है। और बच्चों, हर उम्र की अलग अलग ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, है ना। जैसे अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपकी क्या ज़िम्मेदारी है? हाँ, पढ़ना, ठीक है, अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, इतना अच्छा स्कूल है आपका, अपनी प्रिंसिपल का, सबका नाम रोशन करना और अपने लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी पाना, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको ज़िम्मेदारियाँ लेनी आनी चाहिए, उसको एक्सेप्ट। जो ज़िम्मेदारी से भाग गया वो कभी भी दुनिया में कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है। और अल्लाह ताला के यहाँ भी उसकी पकड़ होगी, जब हमने दुनिया में तुम्हें भेजा था और ये ज़िम्मेदारियाँ तुम्हारी थीं तो तुमने इन्हें निभाया क्यों नहीं, ठीक है। तो अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाइए बच्चों। कभी भी गलती से या हार से या फेलियर से मत डरिए, है ना, क्योंकि फेलियर क्या है, ये आपको, इट इज़ द लैडर टू सक्सेस, ये आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, आपको नए तरीके ढूंढने के लिए मोटिवेट करता है। देखिए, थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबने सुना होगा, सुना है ना, ठीक है। क्या बनाया था? बल्ब बनाया था, है ना। उसने बल्ब बनाने के लिए 2300 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किए, 2300 बार उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया और 2300 बार उसने फेलियर का सामना किया। लेकिन हर बार, हर फेलियर के बाद वो चुप नहीं बैठा कि अब तो भाई 2300 बार, 100 बार, 200 बार, 300 बार, 2300 बार, अब कौन करे, रहने दो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसने ये तहैया कर लिया था, ये हमें करना है। और उसने हर बार, जितनी बार उसे फेलियर मिला, उसने एक नया रास्ता तलाशा, नए तरह से एक्सपेरिमेंट को किया और आखिरकार उसे कामयाबी मिल गई है। तो बच्चों, इसी तरह आपके साथ भी है कि कभी भी फेलियर के डर से किसी काम को मत छोड़िए, ठीक है। हर तरह से मेहनत से, ईमानदारी से अपना काम करिए और नतीजा जो है, रिज़ल्ट जो है, फेलियर है या कामयाबी है, ये क्या होना है, ये अल्लाह पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वही कामयाबी भी देने वाला है और वही नाकामयाबी भी देने वाला है, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि दुआ ऐसी चीज़ है कि जो आप दरवाजे पे जैसे बार बार दस्तक दीजिए तो दरवाज़ा खुल ही जाता है, उसी तरह से बार बार आप कोशिश करते रहिए तो अल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर देगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करना आना चाहिए, जैसे टाइम सही का, वक्त का सही इस्तेमाल, पैसों का सही इस्तेमाल। अब इनका एग्जाम्पल्स आपके पास तो बहुत सारे होंगे, अगर हम देने लगेंगे तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको आना चाहिए कि पैसों का सही इस्तेमाल कैसे करना है, वक्त का सही इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि आज के बच्चों के पास वक्त बिताने के लिए बहुत सारे साधन हैं किताबों के अलावा, है ना बच्चों, है कि नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे हाथ में क्या है? मोबाइल। देखिए, आप पेरेंट्स हैं और आप जानते हैं कि आज का दौर, जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये फितनों का दौर है और हमारे बच्चे बहुत सॉफ्ट टारगेट्स हैं इन फितनों का। तो माँ बाप की जिम्मेदारी ऐसे में बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। आपको अपने बच्चों पे पूरी तरह से नज़र बनाए रखना है, बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सब आपको मॉनिटर कर। देखिए, आज के बच्चों को ज़्यादा दखल अंदाजी पसंद नहीं है। वो हमारा दौर था कि जब माँ बाप ने आंख दिखाई और हम दुबक के एक कोने में बैठ जाते थे। लेकिन आज के बच्चे कंप्यूटर एज के बच्चे हैं, कंप्यूटर ही की तरह तेज़ हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें इंटरफियर उनके मामलों में ना करें। लेकिन ऐसे में क्या आपको उन्हें छोड़ देना है? आप पेरेंट्स हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है उनको तरबियत देना,
وہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کرنا. اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں سے دوری نہیں بنانی ہے. ان کو جتنا ہو سکے ان کو فرینڈلی محسوس کرائیے کہ آپ ان کے دوست ہیں. ان میں اتنی ہمت دیجیے کہ وہ آپ سے سوال پوچھ سکیں. ان میں اتنی ہمت دیجیے کہ اگر وہ کسی پرابلم کو فیس کر رہے ہیں تو وہ پرابلم آپ سے شیئر کر سکیں. بہت بار بچے اپنے ماں باپ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ اپنی پرابلمس اپنے ماں باپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے میں ایک لڑکیوں کی اسکول میں پڑھاتی ہوں اور بڑی بچیاں بھی ہیں. اکثر ایک دو کیسز ہم لوگوں نے اپنی لائف میں ایسے بھی دیکھے کہ جہاں بچی کوئی بہت بڑی سیویئر پرابلم سے گزر رہی ہے لیکن وہ ڈر کے مارے اس پرابلم کو اپنی فیملی میں شیئر نہیں کر پا رہی ہے، اس کی جگہ وہ ٹیچر سے شیئر کرتی ہے. ہم لوگ جتنی بھی ہو سکتی ٹیچر بھی ایک سیکنڈ مدر ہوتی ہے، کوشش کرتی ہے، لیکن دیکھیے جو ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے، جو ماں باپ بچوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. تو اپنے بچوں کو تھوڑا سا سپیس بھی دیجیے لیکن اس سپیس پہ پوری نظر رکھیے، کیونکہ دیکھیے آج ہمارے ہاتھ میں جو چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہے جسے ہم موبائل کہتے ہیں، اس سے پوری دنیا ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی ہے. بس ایک بٹن کی کلک کی دوری پہ ہے کہ آپ پوری دنیا اپنے سامنے کھول لیجئے. اب اس دنیا میں سے آپ کیا چھانٹتے ہیں اور کیا نہیں چھانٹتے ہیں، یہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا ہے، اس پہ آپ کو نظر بنانی ہے. اور ڈانٹ پھٹکار کا دور نہیں رہا. آپ کو انہیں بہت پیار سے، بہت سہولیت سے، بالکل فرینڈلی انداز میں انہیں سکھانا ہے، سمجھانا ہے. اور زیادہ وقت نہیں لیں گے، بس تھوڑا سا موری کہیں گے کہ ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہوتی ہے. تو ماں باپ تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہی ہیں، بچے بھی اپنے مستقبل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے خود بھی دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. اور دیکھیے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اکثر وہ ایسی دعائیں مانگتے ہیں جو پریکٹیکل نہیں ہوتی، جن کا کوئی سینس نہیں بنتا. تو یہ بھی آپ کو ہی انہیں بتانا ہے کہ دعا کیسے مانگے. جیسے بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی، ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہم بتا دیں کہ ایک بار ایک لڑکا تھا اور وہ ناؤ پہ جا رہا تھا اور پتھر سے ٹکرا کے اس کی ناؤ ٹوٹ گئی اور وہ پانی میں گر گیا اور ایک ناؤ کا ایک پٹرا پکڑ کر وہ پانی میں بہنے لگا. اب اس نے دعا مانگنا شروع کیا کہ یا اللہ تعالیٰ ہیلی کاپٹر بھیج دیجئے جو مجھے اٹھا کر میرے گھر پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ہیلی کاپٹر بھیج دیجئے جو مجھے یہاں سے اڑا کر میرے گھر پہنچا دے. اب ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی بعید نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے. لیکن کیا یہ دعا پریکٹیکل دعا تھی؟ بچوں بتائیے کیا مانگنا چاہیے تھا اسے؟ اللہ تعالیٰ میری مدد کیجئے، ہمیں اپنے گھر پہنچنے میں میری مدد کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نپٹنے میں طاقت دیجئے اور بحفاظت ہمیں گھر پہنچائیے. ٹھیک ہے، تو بہت بار ہم ایسی اٹھ پٹانگ دعا بھی مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو سنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتے تو ہم کیوں مانگیں؟ تو یہ بہت ہی غلط سوچ ہے، کیونکہ دعا ہمیشہ آنسر کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہم نے جس فارم میں دعا مانگی ہے اسی فارم میں دعا قبول ہو. کبھی اس دعا کا اجر ہمیں صحت کی شکل میں بھی مل جاتا ہے، کبھی اولاد کی شکل میں مل جاتا ہے، کبھی کوئی اور کی شکل میں مل جاتا ہے. اور کبھی اگر دنیا میں ہمیں وہ دعا قبول ہوتی نہیں سمجھ میں آتی تو ضرور وہ ہمارے آخرت کے لیے بچا کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے، جس کا اجر وہ ہمیں آخرت میں دے گا. تو دیکھیے دعا، سپلیکیشن یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے اور اسے کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. بچے چھوٹے معصوم ہیں، انہیں صحیح طریقے سے دعا مانگنی آنی چاہیے. بچوں ایسی دعا مانگنی چاہیے جو واقعی پریکٹیکل ہو. ٹھیک ہے، ویسے اللہ کی ذات سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. وہ بچہ ہیلی کاپٹر مانگ رہا تھا، اللہ چاہتا تو ہیلی کاپٹر بھی آ جاتا ہے نا، لیکن اس سے اور بہتر طریقے سے کیسے دعا مانگی جائے. ٹھیک، یہ بھی آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا ہے. تو بس ہم صرف اب آخر میں اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ اس انسٹیٹیوشن سے جڑے جتنے بھی فرد ہیں، چاہے وہ پرنسپل ہوں، چاہے جتنے بھی یہاں کام کرتے ہوں، ٹیچرز ہوں، 4th کلاس ہوں، کلرکس ہوں، اور جتنے بچے یہاں پڑھتے ہیں اور ان کے جتنے پیرنٹس، اللہ سب کو اپنے رحم و کرم اپنی حفاظت میں رکھے، سب کو ترقی اور کامیابی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرہ میم، واقعی آپ کی باتیں دلوں تک پہنچ رہی تھی. اب میں محترمہ اسماء شمس صاحبہ جو کہ تعارف کی محتاج نہیں، تقویٰ اسلامک اسکول کی پرنسپل اور IERO کی لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ محترمہ اسماء شمس صاحبہ کو میں مدعو کرتی ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور میم کا شکریہ ادا کریں. محترمہ اسماء شمس صاحبہ. الحمدللہ
الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Honorable Maria Ma'am and my dear sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm speechless. किन अल्फाज में मैम का शुक्रिया अदा करें, चूँकि वो मेरे टीचर भी हैं और मेरे दिल में क्या अदब व एहतराम है, अभी आपने फ्यू मिनट्स में देख लिया होगा कि क्यों है. तो दिल की गहराई से मैम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त को फारिग किया हमारे बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, और साथ ही अपने वर्ड्स ऑफ विजडम से हम सब को स्पीचलेस कर दिया. सुभान अल्लाह व बिहम्दिही. अल्लाह ताला मैम को बहुत 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 जज़ाए खैर दे. दिस इज़ द हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स यू माई डियरेस्ट मैम, कि आप एजुकेटर होता है और अपनी ज़िंदगी एजुकेशन में स्पेंड करने के बाद जो फीलिंग्स आती हैं वो मैम के दिल से जो निकल रही थी वो आवाज़ ज़ुबान से नहीं थी, वो दिल के अंदर से थी. और शायद आप सबको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों अपनी मैम को इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं. तो वॉट एवर आई एम, डेफिनेटली इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द टीचर्स. हमारे टीचर्स ने हमारे अंदर जो इन्वेस्ट किया है वो उसके बाद हम दिन में कुछ भी खिदमत अपनी दे पा रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी मैम को भी जाता है. कि आई वॉज फ़ैन एट दैट टाइम, लेकिन अब फ़ैन वर्ड यूज़ नहीं करते हम लोग यूजुअली, लेकिन आज तक दिल और जान से हम अपनी मैम को चाहते हैं और वो भी उतना ही हमको चाहती हैं. और वक्त मामा आई वॉज रियली स्पीचलेस. आप कहे जा रही थी यहाँ सब दीन को जानते हो, जैसे लग रहा था हम लोग कुछ भी नहीं जानते. और माशाल्लाह इतने कम वक्त में आपने जो कॉम्पैक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर प्रेजेंट किया, इट वाज रियली अमेजिंग. उसमें सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू माय डियर मैम, कि अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आई यार और तकवा पे आए और हमारे बच्चों को एनलाइटन किया अलॉन्ग विद माई सेल्फ, क्योंकि हम खुद आज तक आपसे एनलाइटमेंट लेते ही रहते हैं और सीखते ही रहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा. जज़ाकिल्लाहु खैरा मैम. एक छोटा सा अनाउंसमेंट है. सबर काम के स्टूडेंट्स ने हमसे रहतुल मख्तूम के लिए बोल रखा था कि उन्हें चाहिए. पीछे काउंटर पर हमारे पास रहतुल मख्तूम अवेलेबल है, जिन्हें स्टूडेंट को चाहिए वो वहाँ से ले सकती हैं. मैं आप तमाम ऑडियंस की ममनून व मशकूर हूँ कि आपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एंड तक हमारा साथ दिया और अपनी मौजूदगी से इस महफ़िल में चार चांद लगाया. इसी के साथ ही हमारी प्रोग्राम का ख़त्म होता है. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. वस्सलामु अलैकुम व रहमत